ہم دنیا میں آ کے یہاں پر اس میں بزی ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان بالغیب نہیں. ہمارا یہاں سے کوئی تعلق نہیں. ہم یہ اس پلینٹ کے اوپر ایز ایلینز آئے تھے. نبیوں نے آ کے کیا ہی یہی ہے علیہ السلام نے کہ یاد کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو. ہم نے کیا کیا زبانی یاد کر لیا. ہم نے کہا اس کا مطلب ہے یاد کرو. ہم حافظ بن گئے. میں ایک خاتون تھی, ان کو کہتی تھی کہ میں قرآن کلاس ہوتی ہے تم آیا کرو نا قرآن کلاس میں. تو کافی دفعہ میں نے اس کو کہا, تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ پہلے مجھے ایک بات بتائیں, میں چینج تو نہیں ہو جاؤں گی. یہ پوری دنیا ایک مووی سٹرپ کی طرح ارواح کو دکھائی جاتی ہے. ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ کہ آدم علیہ السلام آئے, پھر یہ ہوا, پھر نوح علیہ السلام آئے, سفینہ بنا, پھر طوفان آیا, سفینے میں لوگ بچ گئے, پھر کرتے 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 آقا علیہ السلام آئے. آقا علیہ السلام کے بعد قیامت تک کی پوری فلم ایسے دکھائی گئی. اب روحوں کو کہا گیا کہ اب پک وٹ ایور یو وانٹ ٹو. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ تو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم جنت دوزخ میں ان کو جلائیں گے, ان کی جلدیں اتریں گی, پھر ہم ان کو نئی جلدیں دیں گے تاکہ وہ تکلیف برداشت کر سکیں. تو بڑی تکلیف دے فیز ہے بھائی. کیا کریں, کون جائے, کوئی جانا پسند کرے گا اس میں جان بوجھ. آپ دیکھیں کچھ تھے یہ محبت میں جا رہے ہیں. میں تو حسن ظن رکھوں گا نا. ہم نے کیا کیا, قرآن حفظ کرو 20 بندہ جنت میں لے جاؤ, چاہے وہ جنمی ہو. میں نے وہاں وعدے کیے, کانٹریکٹ کیے, کمٹمنٹس کی, سب کچھ کیا. یہاں آ کے اس دنیا نے مجھے اتنا کھینچ لیا, ان چیزوں نے, ان سرکمسٹانسز نے, اس اٹریکشن نے, کہ میں کسی کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا, میں زبان نہیں دراز کر سکتا, میں ایشو نہیں اٹھا سکتا. میں نے فاسق حکومت کو بھی مانا. مطلب اس کی مثال تو اس طرح ہے کہ ہم فرض نماز چھوڑ کے نفل پڑھتے رہیں. نفل بھی کیا پڑھتے رہے, وہ نیازیں بانٹتے رہے. مے بی میں کوئی صحابی بن کے, تابی بن کے, تبا تابی بن کے آ جاؤں کسی بھی نبی کا. اس پورے کائنات کی تکمیل میں ہم اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جس نے سب سے خوبصورت رول پلے کیا اس کو سب سے خوبصورت مقام ملے گا, جس نے سب سے بھیانک رول پلے کیا اس کو سب سے بھیانک مقام ملے گا. لیکن یہ ساری چوائسز انسان نے آنے سے پہلے طے کی ہیں. اچھا, دور فتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنی بکری لے کے پہاڑوں پہ چلا جائے گا. ہو سکتا ہے جس نے اس ریلم میں یہ ریٹ پلے کیا ہے اس نے اپنے ریڈیمپشن کے لیے کسی اور ریلم کے اندر کوئی جنا پلے کر رہا ہو. لیکن زندگی کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے. دا لائف اینڈ ڈیتھ فیکٹر آف اٹ. ہم ہی نے ڈیسائیڈ کیا ہم کب آئیں گے, ہم ہی نے ڈیسائیڈ کیا ہم کب جائیں گے. نہیں مطلب اس میں مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے تو ایگریمنٹ کر کے آئے کہ شریف تھے یہاں بھول گئے. نو یہ مسکنسیپشن ہے. یہاں آ کے وہ دنیا میں لگ گئے ہیں. نو انہوں نے کرنا ہی برا تھا. پھر جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی ختم. ایک ٹائم آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا. حدیث ہے نہیں مسلمان بھی جہنم میں جائے گا. یہ مت سوچیں مسلمان جائیں گے اور فیہا خالدون رہے گا. اللہ تعالیٰ کے کلیمز غلط ہو جاتے ہیں. میں تو جہنم میں نہیں جانا چاہتی. نہیں چاہتی تو چھوڑیں نا. میں سپر مین بننا چاہتا ہوں. اس دوران پتہ کیا ہو رہا تھا, ایک قافلہ روحوں کا آ رہا تھا, لبیک یا حسین لبیک یا حسین. تو ہم نے کہا بھی ہمارے ایسے بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا یہ کیا ہے. تو پتہ چلا روحوں کا ایک قافلہ ہے. حسین علیہ السلام نے کہہ دیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا دی جائے, ان کو دمبے سے ریپلیس کر دیا جائے. میں اپنا پورا کنبہ قربان کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام قتل ہو گئے نعوذ باللہ, تو احمد علیہ السلام کیسے آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں راضیہ جنید. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہے ایک ایسی پرسنالٹی جن کے بارے میں کوئی تعریف کرنے کے مجھے کوئی الفاظ ہی نہیں مل رہے. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. سر زریاب ہاشمی صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ایک لمبے ٹائم کی جو ہے کافی اس کے بعد ہماری یہ آخرکار الحمدللہ فائنلی آپ کی پریزنس یہاں پہ ہوئی ہے, کیونکہ کافی ٹائم سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ہم ملیں, بات کریں. ابھی جو ہے بہت سارے آپ کے ساتھ ٹاپک کرنے ہیں, لیکن ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ سٹارٹ کہاں سے کریں. تو ہم شروع سے ہی اگر دیکھتے ہیں کہ ہم اس بات کے اوپر آپ کا سوچ لینا چاہتے ہیں کہ ہم ایز اے ہیومن اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, یا ہم کون ہیں. پہلے اس سے بات کرتے ہیں. جی اچھا. وہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو مولا علی سے منسوب ہے. مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ من
عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. اچھا ادھر ورڈ میں نے یوز کیا عرفہ. عرفہ. عرفہ ورڈ ہوتا ہے جس سے صوفیہ تعبیر لیتے ہیں معرفت کی، اور بالکل ٹھیک تعبیر لیتے ہیں میرے اندازے میں، کیونکہ معرفت اور تعارف میں فرق ہوتا ہے. تعارف جیسے بھی آپ نے تعریف ورڈ یوز کیا، وہ میرا ایک شعر تھا، تعارف میں فقط تعریف کا پہلو اجاگر تھا. اس کا ایک مصرع ہے کہ تعارف میں عموماً ہم وہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں جو اس کی ڈسکرپٹیو انٹروڈکشن دیتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی معرفت ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں اس کا ہم وہ امیر خسرو کی ایک ربائی ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، کہ میں تو ہو گیا تو میں ہو گئی، میں تن بن گیا تو تن بن گیا، میں جان بن گئی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کچھ اور ہوں تو کچھ اور. معرفت اس سٹیج کو کہتے ہیں when you become something. تو جب مولا علی کہہ رہے ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں من عرف نفسہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا نہیں ہے، خالی ہم نے معرفت کا سفر طے کرنا ہے کہ ہم وہ بن جائیں. اب مثال کے طور پہ میں زریاب ہاشمی اپنے آپ کو ہی نہ پہچان سکوں، اپنی ایبلٹیز، کیپیبلٹیز، اپنی ویکنیسز، اپنی اسٹرینگس، ان کو پہچان نہ سکوں تو میں نے تو وقت ضائع کیا. تو مجھے اپنی معرفت ہوگی، یعنی میں اپنے آپ سے ملوں گا، اپنے آپ کو پہچانوں گا کہ میں کون ہوں. اگر میں نہیں اپنے آپ کو پہچان سکا تو میں اس کو کیسے پہچانوں گا جس نے مجھے کریٹ کیا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں، ایک کسی کے سامنے بیٹا بن کے، کسی کے سامنے بہن بھائی بن کے، کسی کے سامنے ماں باپ بن کے، کسی کے سامنے سوسائٹی کا ایک فرد بن کے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اتنے کریکٹرز میں سے ہم اصل میں ہمارا کریکٹر کیا ہے. رب کے سامنے ہم اس کا عبادت گزار بن کے مسلح پہ کھڑے ہو جاتے. ہم نے اس ایسپیکٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے اپنے ٹائم فریم کے اندر رہتے رہتے. اب یہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو اس سے قرآن پاک اس سے پہلے کی گفتگو کرتا ہے. قرآن پاک شروع ہی ایسے ہوتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پہ. تو انسان چونک جاتا ہے ایک دفعہ کہ ہدی للمتقین میں متقین کون ہے، یہ کتاب کن کے لیے ہدایت ہے؟ صرف ان کے لیے جو متقین ہیں. اچھا ان کے لیے ہدایت ہے، تو متقین کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. تو ایک دم سے آپ کو قرآن پاک روک دینا چاہیے کہ میں کون سے غیب پہ ایمان لاتا ہوں، مجھے تو پہلے یہ نہیں پتا وہ کون سا غیب ہے جس پہ مجھے ایمان لانا ہے تو یہ کتاب آگے چلے گی. ورنہ مجھے رک جانا چاہیے، مجھے اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں یا تو مجھے پہلے وہ غیب دکھایا جائے کہ میں کون سے غیب پہ. قرآن پاک پھر اس غیب کو ڈیفائن کرنا شروع کرتا ہے کہ کب. یہ 24ویں 25ویں آیت میں ہی سورہ بقرہ کی شروع میں ہی آ جاتا ہے کہ میں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ میں انسان بنا رہا ہوں، میں اس کو خلیفۃ الارض بنا رہا ہوں، میں اس کو فری ول بھی دوں گا، اس کو یہ بھی دوں گا اس کو. تو فرشتے ایک دم سے چونک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ اتنا کچھ دیں گے تو وہ تو فساد کرے گا. یہ سورہ بقرہ کی شروع کی. اب یہ وہ غیب ہے جس کی ڈسکرپشن شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا اوپر کوئی بہت کاؤنٹلیس ایئر اسپینڈ ہوئے ہیں ہمارے، پوری ایک لائف، اصلی لائف. قرآن پاک تو اس دنیا کو ایلوژن کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے اصلی لائف، وہ ہے. اس کا مطلب ہے پہچاننا جو ہے، معرفت جو ہے، وہ ادھر کی نہیں ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا باپ ہوں، میں کس کا بھائی ہوں، میں کس سوسائٹی کا ممبر ہوں، میں کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. نو، یہ معرفت وہاں کی اور جہاں جانا ہے. اٹس لائک میں لاہور جا رہا ہوں اور رستے میں نے لالا موسیٰ رک کے تو میاں جی کی دال کھانی ہے، ایسے ہی ہے نا. اور میں وہاں رک جاؤں اور کہوں یہیں بسیرا بناتے ہیں، دال اتنی اچھی ہے، ساری زندگی دال ہی دال اتنی اچھی ہے، میں یہیں رہوں گا. تو مجھے گھر والے کہہ رہے ہیں یا تو واپس آ جاؤ، یا جس مقصد سے جا رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں یہاں ادھر آ جاؤ. تم یہاں بسیرا کیوں بنا لیا تم نے؟ تو یہ دنیا یہ ٹرانزٹ ہے، ابتدا بھی ہماری کہیں اور ہے، انتہا بھی ہماری کہیں اور ہے. ہم نے ٹرانزٹ میں اپنے نام بنا لیے، اپنی عزت بنا لی جھوٹی سی. لوگوں نے سوسائٹی میں وہ بنا لیا کہ جی فلاں ایسا ہوتا ہے تو ڈاکٹر بن کے یہ ہوتا ہے، تو انجینئر بن کے یہ ہوتا ہے، تو لائر بن کے یہ ہوتا ہے. اصل ہماری شناخت، ہمارا وہ مجھے پھر شعر یاد آ گیا کہ تعارف ابن آدم قصبہ و مسکن بہشت اپنا.
تعارف ابن آدم قصبہ و مسکن بہشت اپنا بحکم ایزدی مدفون ہوتے ہیں زمینوں میں. ہمارا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہ اس پلینٹ کے اوپر ایز ایلینز آئے تھے. آج ایلون مسک مارس کے اوپر جا رہا ہے اور وہاں جا کے وہ بھول جائے کہ وہ ارتھ سے آیا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے. اس کا گھر یہاں پہ ہے, اس کے 14-15 بچے یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کی پوری بزنس ایمپائر یہاں پہ. یہ مارس پہ جا کے مارس کا کیوں ہو کے رہ گیا ہے؟ رائٹ. اسی طرح ہم اس پلینٹ پہ آ کے پتہ نہیں اسی کے ہو کے کیوں رہ گئے, صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑے دفنائے ہیں یہاں پہ, تو ہم نے سمجھا یار یہیں پہ دفن ہونا ہوتا ہے, یہیں پہ سب کچھ ہوتا ہے, یہیں پہ پیدا ہوتا ہے, یہیں سے خوراک ملتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ایک ٹیمپریری سی ٹرانزٹ ہے جس میں سے ہم نے گزرنا ہے. معرفت ہم نے حاصل کرنی ہے اس زندگی کی جہاں سے ابتدا ہوئی تھی. ہم نے جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ فیس ٹو فیس, وجہ اللہ قرآن میں ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے, اپنے چہرہ مبارک کی گفتگو کی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے, وجہ اللہ, فیس آف دا لارڈ آلمائٹی. ہم نے فیس ٹو فیس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں. اچھا تو یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ ہم دنیا میں آ کے یہاں پر اس میں بزی ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان بالغیب نہیں ہے ہی نہیں, ہمیں غیب کا کانسیپٹ اچھا نہیں. اس میں میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے کہ ایمان بالغیب سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ ابھی تو غیب ہے, ابھی تو نہیں نظر آ رہا نا, لیکن ہم جو لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں کیا ان کو وہ یاد ہو آتا ہے؟ قرآن پاک, اچھا سوال ہے یہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو کہتے ہیں حاذہ تذکرۃ. تذکرہ ورڈ ہوتا ہے ریمائنڈر. میں آج آپ سے کہوں نا کہ آج جب آپ 15 سال کی تھیں تو کوئی ماحول بتائیں اپنا, تو آپ یاد بتائیں کریں گے اس کو کیا میں اسکول میں تھی, یہ تھی. آپ کو یادداشت میں جانا پڑے گا واپس, سمجھیے گا میرے وہ پاس. میں نے کیا ہوگا, آپ نے کیا ہوگا. میں کہوں جب آپ 50 سال کی تھیں تو یاد کریں تو آپ یہیں ہیں, اور مجھے ہونے تو دے 50 کا, رائٹ. Something that is not in your memory, I would not be able to make you recall it. ریکال کا مطلب ہی ہوتا ہے کچھ ایگزسٹ کر رہا ہے تو ریکال ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی یاد کیجئے. اب something happened, something has happened which he has witnessed, which is stored somewhere within him. That is why اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حاذہ تذکرۃ. یہ کتاب ریمائنڈر ہے. آقا علیہ السلام قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں کہ میں تمہیں صرف یاد دہانی کروانے کے لیے آیا ہوں. اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یاد دہانی تو اس چیز کی ہوتی ہے جو ہمارے پاس, جو ہم پر گزری ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کس چیز پہ نہیں, اس چیز پہ نہیں لانا کہ کوئی غیب ہے. ایمان اس چیز پہ لانا ہے کہ یہ سب ہوا ہے جو قرآن ٹیسٹیفائی کر رہا ہے. لیکن ہمیں یاد کیوں نہیں آتا؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیں, لیٹس سے آج خدا نہ خواستہ میری یادداشت چلی جاتی ہے, لیٹس سے کسی بھی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, کچھ ہو گیا, کسی کے ساتھ بھی ہو گیا, تو اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ بار بار یاد کرواتے ہیں. یاد کرواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گھر والوں کو کس چیز پہ ایمان ہے کہ یہ سب کچھ کہ یہ ہوا ہے اس کے ساتھ سب کچھ. اب وہ اپنے ایمان کی بیسس پہ ایک ایسے آدمی کو کچھ یاد کرا رہے ہیں جس کو سائنس کہہ رہی ہے یاد نہیں آ سکتا. اب ان کا ایمان اتنا پکا ہے کہ ان کا توکل اللہ پہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ہم کروا کے چھوڑیں گے یاد, نام پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہم یاد کروا کے چھوڑیں گے. اور موسٹ کیسز کیا ہوتا ہے کہ 20-30% میموری یاد بھی آ جاتی ہے. اب آپ نے سمجھنی ہے میری بات. قرآن کیا کر رہا ہے؟ کتاب در کتاب, نبی در نبی یاد کروا رہا ہے, یاد کروا رہا ہے, یاد کروا رہا ہے کہ تم ایمان بالیقین پہ لے کے آؤ. وہی وعدہ یاد کروا رہا ہے. I tell you, اب پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے, میں کئی باتیں تو کر بھی نہیں سکتے نا ہم, یہ ایسا کوئی تنگ نظر معاشرہ ہے ہمارا. میں گارنٹی دیتا ہوں چلیں کہ انسان قرآن پاک کو اتنا ایمان لے آئے اس کے اوپر کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی. لا ریب فیہ, پہلے یہ جملہ آیا ہے, پھر اس کے بعد آیا ہے بالغیب. جی بالکل, کہ اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. اگر یہ ایمان ہم لے آئیں اور پھر جیسے ہی چیپٹرز شروع ہوتے ہیں, الاعراف شروع ہوتا ہے, اور الاعراف میں جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آدم کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور ارواح نکالی اور ان سے وعدہ لیا, تو ہمیں ایک دم سے محسوس ہونا چاہیے کہ وہ ارواح ہم تھیں. امیجینیشن تو آتی ہے, امیجینیشن سے ہی شروع ہوتا ہے. دیکھیں جیسے آپ کسی کی یادداشت واپس لاتے ہیں تو اس کو وہ چیزیں, تصویریں دکھاتے ہیں, اس کی امیجری کوئی اٹھانے کے لیے دکھاتے ہیں کہ یاد کرو یہ تمہاری تصویر ہے, تم چھوٹے تھے, تم ایسے تھے, تم ویسے تھے. یہ وہ امیجری سے ہی اس کو, اور ان کے توکل سے اور یقین سے اور کمٹمنٹ اینڈ کنوکشن سے اس کی میموری ریکال ہو جاتی ہے. نبیوں نے آ کے کیا ہی یہی ہے.
علیہ السلام نے ریکالنگ کہ یاد کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ زبانی یاد کر لیا. ہم نے کہا اس کا مطلب ہے یاد کرو. ہم حافظ بن گئے. ایگزیکٹلی. ہم حافظ بن گئے ایسی ایلین لینگویج کے جو ہمیں آتی نہیں, سمجھ نہیں ہے بالکل. اور ہم نے کہہ دیا ہم 20 بندے جنت میں بھی لے کے جائیں گے کیونکہ ہم حافظ ہیں. 20 بندے حافظ ایسے جنت میں لے کے جاتا ہے جس کو واقعی اس کا حافظہ ریکال ہو جاتا ہے. وہ 20 ایک بندے تو آرام سے ریکال کروا دیتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ قرآن حفظ کرو 20 بندہ جنت میں لے جاؤ, چاہے وہ جنمی ہو نعوذ باللہ. کیسے لے جاؤ بھائی؟ یا تو شفاعت صرف نبی کے ہاتھ میں دیں, یا ہر حافظ کو کہہ دیں اپنے دوستی کرنا شروع کر دیں, ان کو اپنا آئی ڈی کارڈ پہنچا دیں. اینی وے دا پوائنٹ از, اگر ایمان کامل ہو جائے, یقین پختہ ہو جائے, تو یاداشت ادھر سے نہیں آئے گی, یاداشت ادھر سے آئے گی, روح سے آئے گی, اور وہ آپ کو وہ مناظر دکھائے گی. وہ کلیم کرے گی کہ ہاں میں ہی وہ روح ہوں جس نے کانٹریکٹ کیا تھا, اور پھر میں نے تمہارا جسد, تمہاری باڈی پک کی تھی, نام تک بتایا تھا کہ میں ادیم ہاشمی کے گھر میں فلاں نمبر کا سبلنگ پیدا ہوں گا, میرا نام زریاب رکھا جائے گا, ان ایئرز میں بڑا ہوں گا, ان جگہوں سے پڑھوں گا, ان ملکوں کا سفر کر کے اس ملک میں جا کے یہ کروں گا, اور سرخرو ہو کے شہادت لے کے آؤں گا. یہ کلیم کانٹریکٹ قرآن کہتا ہے تم نے مجھ سے کانٹریکٹ سائن کیا ہے. یہ ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ادھر جو اپنی لائف کا سب لکھ کے کانٹریکٹ کر کے آئی ہوں اور یہاں آ کے اس سے الگ کر رہی ہوں, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو رہا ہے. اور جب واپس جاؤں آپ تو یہ نہیں کرنے آئی تھی, آپ پوڈ کاسٹ کرنے نہیں آئی تھیں, میں پوڈ کاسٹ Exactly. کرنے نہیں آیا تھا. جب واپس جاؤں تو وہاں کانٹریکٹ کچھ اور لکھا ہو. جی لکھا ہوا ہے قرآن وہاں میں, پہ تو پتہ نہیں قرآن میں, کتنی بڑی بڑی باتیں کر کے آئی ہوں گی. قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ کانٹریکٹ. سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت میں میں. کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ کیا پتا ادھر میں یہ وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں جا کے پوری دنیا کی حکمرانی کروں گی, اللہ کا نظام نافذ کروں گی. کیا پتا ہو سکتا ہے یہ خلیفۃ لکھا, الارض تو یہی کرائے گا نا, یہی لکھ کے آئی ہوں جی, یہ یا کر لوں گی. یا میں اپنے بچوں کے تھرو یا اپنے بڑوں کے تھرو ان کو اسسٹ کر کے بینگ اے وومن. دیکھیں نبی بھی ماؤں, اس سلسلے میں خواتین کا کیا کردار ہو سکتا میں ہے؟ وہی کیا, نبی بھی ماؤں کے سرپرستی میں نبی بنتے ہیں نا, ولی بھی ماؤں کی سرپرستی میں ولی بنتے ہیں نا. ماں باپ کے بغیر تو ہم نے دیکھ لیا پیدائش ہو سکتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, ماں کے بغیر ماں کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسی لیے آخرت میں بھی جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے, باپ کے نام سے نہیں اٹھائے جائیں گے. ماں, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھائے نہیں جا سکتے. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو ماں کا تو سب سے بڑا رول ہے, ماں نے ہی پرورش کرنی ہوتی ہے. آج بھی جب کوئی بچے جو ہیں وہ تربیت کے فلاس دکھاتے ہیں تو انگلی ماں پہ اٹھتی ہے, باپ پہ نہیں اٹھتی. کیوں؟ کیونکہ پرورش ماں کے ذمہ ہوتی ہے, باپ جو ہے وہ روزی رزق کے پیچھے اپنی زندگی گزارتا ہے. ماں نے وہ سائبان دینا ہوتا ہے جس میں وہ پنپتا ہے. اب پوائنٹ میرا کیا ہے کہ ہم لوگ, آپ ایز اے وومن, آپ کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ ہے. مرد نے اپنی ذمہ داری اپنے ایکشنز میں لے کے آنی ہوتی ہے, خاتون نے اپنی ذمہ داری اپنے بچوں کی پرورش میں لے کے آنی ہوتی ہے. اس نے ملٹیپل ڈومینز میں اپنا آپ کو اسپریڈ کرنا ہے. مرد نے تو ایک ذمہ داری لے کے اس پہ جڑ جانا ہے. اور کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وہ کانٹریکٹ سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت میں ہے, ان اللہ اشترا, اور اللہ تعالیٰ نے خرید لی. دیکھیں آج میں اور آپ کوئی خرید و فروخت کا سودا کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کریں گے نا کہ میں کیا بیچ رہا ہوں, آپ کیا خرید رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من المسلمین مومنین, میں نے مومنین سے کیا خریدا, نفس ہو, ان کی جان, انفسہم, ان کا مال, ہاں, انفسہم اور اموالہم, رائٹ, اور بدلے میں کیا دے رہے ہیں, جنہ. اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ میں نے تورا میں بھی ڈال دیا ہے, انجیل میں بھی ڈال دیا ہے, قرآن میں بھی ڈال دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا, سب سے خوبصورت وعدہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور یہ فوز العظیم ہے. یہ ہے وہ فوز العظیم. جب آپ مولا علی کو وارگ ہوا نا نماز کے دوران, تو انہوں نے پہلا جملہ کیا بولا, ابھی شہید نہیں ہوئے تھے, فزت برب کعبہ, فزت, فوز العظیم, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اموالہم تو کر ہی رہے تھے, انفسہم بھی ہو گیا. ہم کیا کرتے ہیں, سب کانٹریکٹ کر کے آئے ہوئے ہیں, سودا کر کے آئے ہوئے ہیں, بیچ کے آ گئے اپنا سب کچھ. اب قرآن میں جو جن لوگوں نے جب روحیں وہاں پہ سودا کیا, انہوں نے جو بھی کانٹریکٹ کیا, تو وہ سب روحوں نے ایز اے مومن ہی کیا ہوگا نا. ان میں آپ کیا سمجھ رہی ہیں, روح میں اس ٹائم بھی کوئی کافر ہو سکتا تھا؟
روح تو کوئی کفر بھی کر ہی نہیں کافر نہیں سکتے، ہوگی نا، روح کفر کر ہی نہیں سکتے. سب روح مومن ہے. ابلیس بھی اب مومن جب ہے، کافر کی روح نکل جائے ابلیس بھی مومن ہے. کیا ابلیس اللہ پہ ایمان نہیں لاتا؟ ہم، اللہ کے نبیوں پہ ایمان نہیں لاتا؟ یہ منکر سارے دنیا میں ہیں، اوپر کوئی منکر نہیں ہے. اور یہاں آ کے کافر ہو گئے. کافر ہو گئے. یعنی وہی بات کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اللہ کی فطرت پہ، پھر وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے یا یہودی یا نصرانی ہے. ایسے اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ہے 2 سال تک یا 3 سال تک، اس کو ہمیں جیسے اپنے 2 سال یا 3 سال یا 1 سال کا ٹائم یاد نہیں ہے، یہ دیکھیں ویسے اس تو کا کوئی تعلق ہے یاداشت اس جو بات سے؟ دیکھیں نہیں، 2 یاداشتیں ہیں، اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ایک یاداشت ہے ہماری باڈی کی، برین وائز. اس کا آسمان کی یاداشت سے کوئی تعلق کوئی نہیں ہے، تعلق نہیں. اچھا صحیح. کیونکہ اس کی یاداشت اس کے مشاہدے سے شروع ہوتی ہے. جب یہ بچہ ہوتا ہے، ہم بچے ہوتے ہیں اور ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ فزیکل ورڈ. جی 2 سال کی عمر کے بعد سے ہمارا حافظہ اسٹیبلش ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. رفلی سائنس یہ کہتی ہے 2 سال 3 سال 4 سال بھی کہتی ہے کچھ کیسز میں، کچھ ایکسیپشن بھی ہوتے ہیں. بٹ ہم نے اس برین سے اپنا حافظہ ریکال نہیں کرنا، اوکے، روح سے کرنے. روح سے کرنا ہے. لیکن اچھا اب مزے کی بات کو بات ہوں، سائنس کیا کہتی ہے؟ اب جو سائنس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈی این اے میں ساری انفارمیشن ٹریول ہوتی ہے. یعنی ڈی این اے میں انفارمیشن ٹریول ہوتی ہے. اچھا مجھے کیا ایکسپیریمنٹ مجھے یاد آ گیا سائنس کا. ایک سائنسدان نے کیا کیا، ایک میز بنائی جس کو لیبرنتھ کہتے ہیں، جس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، بھول بھلائیاں. بھول بھلائیاں. اس نے کیا کیا، اس میں 4-5 چوہے ڈالے، میل فیمیل، اور اس نے ایک پنیر کا ٹکڑا رکھ دیا اینڈ پہ کہ یہ اب رستہ ڈھونڈیں گے، اور اس نے کیمرہ لگا کے ان کو آبزرو کرنا شروع کر دیا، اور اب ان کو اسٹڈی بھی کر رہا ہو. وہ چوہے جاتے ہیں 1 دن لگاتے ہیں، 2 دن لگاتے ہیں، ڈھونڈتے 3-4 دن کے بعد وہ پہنچ جاتے ہیں اس تک. اب اس نے وہ چوہے اٹھائے اور اس نے ان کی بریڈنگ شروع کر دی. اس کے بعد ان چوہوں کے بچے پیدا ہوئے. وہ بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو اس نے اسی لیبرنتھ میں بھول بھلیا میں وہ ڈالے. وہ بچے پہلی ہی گو میں سیدھا ادھر پہنچ گئے. اچھا. انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. انہوں نے وہ 2-4 ٹکریں جو فالتو کی تھیں وہ نہیں ماری جو ان کے ماں باپ مارتے رہے. یہ ہوتا ہے سائنٹیفکلی اس باڈی کا ڈیٹا ٹریول ہونا، ڈی این اے جو کہ ڈی این اے کے تھرو جو ٹریول ہوتا ہے. تو اگر ہم نے یاداشت ریکال کرنی ہے اس رستے سے بھی، تب بھی ہم آدم علیہ السلام تک پہنچ سکتے ہیں جب سجدہ ہو رہا تھا ابلیس کا اور نہیں کیا تھا اس نے، کیونکہ آدم علیہ السلام تو اپنی باڈی کے ساتھ موجود تھے وہاں. So technically, if we are to access the memory of our forefathers and the father of all, تو ہم ابلیس کے مومنٹ پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. There are both ways to access this information. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اور تمام کتابوں میں اور انبیاء علیہ السلام کے تھرو پہنچا رہے ہیں. یاد کرو یاد کرو یاد کرو، تو کرتے 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 آپ کو یاد آ جائے گا. دوسرا طریقہ آف کورس یہ ہے کہ ہم ایکسیس، یہ جو صوفیہ کا طریقہ ہے، تزکیہ نفس کرنا شروع کریں. ہم خود دعائیں کریں اور پھر اس میں ہمیں پھر کیا ریئل میں آئے گا یا خواب میں آئے گا؟ نہیں ریئل میں. خواب کیوں آئے گا؟ خواب بھی آ سکتا ہے. اللہ ہماری روح خواب میں ہمیں کچھ دیکھیں میں کہتا ہوں یہ دونوں رستے نہ لیں. اچھا صحیح. آسان رستہ ہے، مان لیں، فزیکل ورڈ مان لیں کہ قرآن سچا ہے. ایگزیکٹلی. اگر میں مان جاؤں نا، مجھے میرے آس پاس رشتہ دار کوشش کر رہے ہیں یاد دہانی کرانے کی کہ یاد کرو یار ذرا، آپ تم ایسے تھے، تم ویسے، میری یاد آئی، میں کہوں گا مجھے یاد کرانے کی ضرورت نہیں، میں تم پہ یقین کر لوں گا. تم پہ یقین کروں گا تو میرا آٹومیٹکلی وہ لنکس جڑتے جائیں گے جو تم بتاتے جاؤ گے. لیکن پھر تم مجھے بالکل صحیح گائیڈ کرنا، ہادی پہ ٹھیک ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہدایت میں دیتا ہوں، یہاں تک کہا ہے کہ حکمت بھی میں دیتا ہوں. کیونکہ اس میں انہی آیتوں میں اینڈ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں نا، وَهُمْ یوقنون، جی یقین رکھتے ہیں، صرف ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کو یقین بھی ہے جی یہ ساری جی باتوں کا. تو اور یقین کیا ہوتا ہے؟ ہماری ابھی جو آج کل کا جس حالات میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، جن حالات میں، تو اس میں جو لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں کی کتنے اربوں آبادی ہے، تقریباً 2 ارب. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ
ایمان کی بھی کمی ہے اور یقین کی بھی کمی ہے کہ یہ دو عرب ہیں ساتھ نہیں ہیں. غیب کے اوپر. غیب پہ تو یقین ہی نہیں کرتا میرے اندازے میں مسلمان. یعنی یؤمنون بالغیب جو ہے، کیونکہ مجھے ابھی یہی فیل ہوا ہے آپ سے بات کر کے کہ جتنے بھی ہمارے عمل میں کمزوری ہے یا ہم قرآن پہ عمل ہی نہیں کر رہے، اللہ کا حکم مان ہی نہیں رہے، تو یہ آپ کہہ رہی ہیں. ابھی آپ کسی رینڈم مسلمان کو اٹھائیں گے وہ اپنے آپ کو جنتی ثابت کرے گا آپ کے سامنے. وہ کہے گا میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا باپ بھی ٹھیک تھا، اس کا باپ بھی ٹھیک. یہ سب ٹھیک ہیں. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا لیکن دریاب، وہ خلیفہ فی الارض تو نہیں بنے نا. میں نے ایک شعر لکھا تھا دریاب تم غلط ہو یہ سب چور ٹھیک ہیں. ایسا بھی اپنے ملک میں اکثر لگا مجھے. واقعی آپ کسی بھی شخص کے پاس جائیں، میں نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ دیکھے ہیں جو جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کن لوگوں سے ملی ہیں؟ آپ ملے نا ذرا رینڈم لوگوں سے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کو دوستی کہیں گے، اپنے آپ کو جنتی کہیں گے. لیکن وہ کام تو نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے کے پاس ایگریمنٹ سائن کر کے آئے تھے. وہ کہتے ہیں ایسے کوئی ایگریمنٹ وغیرہ نہیں ہے جی، بس ہم جو کلمہ پڑھیں گے جنت میں جائیں گے. اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں بار بار. وہ نہیں پڑھتے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگنورینس از بلس، آپ جتنا ہمیں بتائیں گے ہم پھنس جائیں گے، ہم اپنی جہالت کی ٹکٹ سے جنت میں چلے جائیں گے. یہ تو بات ہے. میں ایک خاتون تھی، ان کو کہتی تھی کہ میں قرآن کلاس ہوتی ہے تم آیا کرو نا قرآن کلاس میں. تو کافی دفعہ میں نے اس کو کہا، تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ پہلے مجھے ایک بات بتائیں، میں چینج تو نہیں ہو جاؤں گی؟ مسلمان تو نہیں ہو جاؤں گے؟ پتہ نہیں. نہیں کیا مطلب چینج کیا مطلب؟ تو مسلمان تو وہ اپنے آپ کو سمجھتی تھی نا. تو پھر اور کیا مزید کیا چینج کرنا؟ قرآن اور کیا کہ مومن کا بنا دے گا. ایگزیکٹلی قرآن چینج کرتا ہے تو کہتی ہے میں چینج تو نہیں ہو جاؤں گی اگر میں آپ کی کلاس میں آیا کروں گی. آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا آپ آ کے دیکھیں تو صحیح نا پہلے کہ آپ کو کیا لگتا تھا چینج ہو جائیں گی؟ اب یہ تو دیکھیں نا ہمارا کام تو اور جو چینج تھا وہ کیا تھا؟ آپ کو کیا لگتا تھا کیسے چینج ہوں گی؟ مطلب لائک اس کو پریکٹیکل ہو جائیں گی، پریکٹیکل مسلم ہو یہ جائیں گے. جیسے ہاں وہ اس طرح سے نہیں. پریکٹیکل مسلم کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں. عمل کرتا ہے. عمل کر رہے ہیں نا. آپ نے دیکھے ہیں پریکٹیکل مسلم دنیا؟ میں نے نہیں دیکھے، نہ آئینے میں دیکھا کبھی، نہ آئینے میں کبھی میں نے پریکٹیکل مسلمان دیکھا ہے، نہ آس پاس کوئی دیکھا. صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے وہ ضرور دیکھا ہے سورہ بقرہ کی نا آیت نمبر 79، مطلب ابھی ہم چلیں آپ بات کریں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 ہے، اس کی تفسیر آقا علیہ السلام خود کرتے ہیں، خود کر رہے ہیں حدیث میں. وہ آیت نمبر 79 کہتی ہے کہ یہ جتنے یہود و نصارہ ہیں نا، انہوں نے اپنی اپنی آسمانی کتابوں کے پیرلل میں اپنی کتابیں بنائیں اور اس کو دین بنا کے فلرش کیا اور پھر اسی پہ چلتے رہے. آقا علیہ السلام تفسیر میں کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے میری امت بھی یہی کرے گی. اب وہ پیرلل ریلیجنس جو ہیں نا آپ کے آس پاس میرے آس پاس نظر آتے ہیں، یہودیوں میں بھی، کرسچنوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی. یہ اس پیرلل دنیا کا ایک نارم بن چکا ہے. آپ اس میں ایب نارمل ہیں، یہ نارملٹی سے نکلا ہے. یہ جو ان کا نارم ہے اس میں آپ ایب نارمل ہیں. اگر آپ کہہ رہی ہیں نا کہ قرآن پڑھو تو تم چینج ہو جاؤ گے، they do not want to change. I don't know how far you have changed after reading Quran, but if you have changed you can see کہ وہ باہو نے کہا تھا نا جو دم غافل سو دم کافر، جو غفلت میں کٹا زندگی کا حصہ وہ کفر میں کٹا. تو یہ جو مومنٹ آف ریئلائزیشن ہوتا ہے نا، اس مومنٹ آف ریئلائزیشن سے لوگ ڈرتے ہیں. آنکھوں کی سرجری ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر پٹی اتار کے کہتا ہے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیے گا. تو قرآن جو ہے نا وہ ایک دم سے آنکھیں کھولتا ہے لوگوں کا دل پکڑا جاتا ہے کہ یہ میں کہاں زندگی گزارتا رہا. اس لیے لوگ ڈرتے ہیں قرآن پڑھنے سے، اسی لیے قرآن پڑھانے والے بھی ڈرتے ہیں قرآن پڑھانے سے. آنے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چل جائے گا. میں آپ کو ایک آسان کر دیتا ہوں بات. میں نا بڑی اس کے اوپر مجھے اس سوال نے آدھی عمر تو اس سوال نے تنگ کیا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی ایگزسٹنس. میں جتنا شعور رکھتا ہوں، جتنا بھی ناقص سا شعور ہے میرا، میں اس شعور کے مطابق یہ سمجھتا تھا کہ میں ایسے تو نہیں آ سکتا. میں نے بڑے خطرناک شاعری کی ہوئی ہے، میں اسی لیے اس کو پبلش نہیں کر رہا کیونکہ وہ شاعری شاید میری جان کا عذاب بن جائے جب وہ پبلش ہو جائے. اس میں کوئی ایک دو شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گی میں کہاں لے کے جا رہا ہوں. یہ پروین شاکر پاکستان کی ایک بہت نامور شاعرہ تھی، ان کی زمین میں نے غزل کہی تھی کہ تھا مد و جزر اب تو اتر جانا چاہیے. مد و جزر وہ چاند کی وجہ سے جو سمندر کا اتار چڑھاؤ تھا، مد و جزر اب تو اتر جانا چاہیے، اس عمر میں تو یار سدھر جانا چاہیے. اے کاتب گناہ، یہ جو ادھر فرشتہ ہوتا ہے نا ڈیلی بیسس پہ گناہ لکھ رہا ہوتا ہے، توبہ 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 توبہ.
بیچارے کی سب سے ٹف جاب اس فرشتے کی ہے. اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام، اب تک تجھے تو خوف سے مر جانا چاہیے. کیا کیا لکھ چکا ہے وہ. ذریعہ سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے. اب میں بتاتا ہوں میں نے یہ شعر کیوں سنائے ہیں. جس شخص کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس نے قرآن کے مطابق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت مبارکہ کے مطابق، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اصحاب رضوان اللہ علیہ کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو اس کو اپنی زندگی پیرلل میں نا ایک بھیانک سی تصویر نظر آتی ہے. ایک اسوہ حسنہ کا ماڈل اور ایک ہماری بھیانک سی زندگی. یا تو وہ شخص اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لیتا ہے جس کو شعور آ جائے، یا وہ اس رنگ میں رنگ لیتا ہے، یا وہ اس رنگ کو ایکسیپٹ کر کے اپنی فیٹ کا انتظار کرتا ہے. ذریعہ آپ سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے. یہ نہیں کہ زبردستی مجھے جھونکا جائے. ہاں اگر میں ادھر جا بھی رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ کر کے جا رہا ہوں. میں یہ مان کے جا رہا ہوں کہ میں ہار گیا. میں نے وہاں وعدے کیے، کانٹریکٹ کیے، کمٹمنٹس کی، سب کچھ کیا. یہاں آ کے اس دنیا نے مجھے اتنا کھینچ لیا، ان چیزوں نے، ان سرکمسٹانسز نے، اس اٹریکشن نے، اس لمیٹیشن نے، اس کریج لیسنس نے، اس کاورڈس نے، کہ میں کسی کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، میں زبان نہیں دراز کر سکتا، میں ایشو نہیں اٹھا سکتا. میں نے فاسق حکومت کو بھی مانا، میں نے باطل حکمرانوں کے اس کے سامنے سرنڈر کیا. میں نے مکہ فتح نہیں کیا جب مکہ فتح ہونے کی دوبارہ سے ضرورت پیش آئی، جب وہاں پہ پھر بادشاہت شروع ہو گئی اور مکہ مدینہ جو ہے وہ پھر امریکہ کا اور غیر مسلموں کا غلام ہو گیا. میں نے کچھ نہیں کیا. میں مانتا ہوں اس چیز کو، تو کم از کم پھر میں اس کا نتیجہ بھی مانوں کہ اب ناؤ آئی ایم ڈومڈ، آئی ایم گوئنگ ٹو ہیل. لیکن میں کم از کم مرضی سے جاؤں گا کہ میں بزدل تھا، میں ناکام ہوا. میں اپنے بچوں کو بتا کے جاؤں گا. یہ اب آپ کے اس میڈیم کے تھرو میرے بچوں کو یہ جا رہی ہے. جب بڑے ہوں گے، شعور آئے گا، وہ کہیں گے ہمارا باپ بتا گیا کہ وہ ہار گیا. چاہے دنیا میں کتنا ہی لوگوں نے اس کو فلاں چیز میں کامیاب نہیں سمجھا، تو یہ نہیں سمجھا، وہ ہار گیا، وہ ناکام گیا دنیا سے. اب بات آتی ہے پرپس پہ. میں 3 انڈیکیشنز میں نے کریٹ کی ہیں آنے والے نسلوں کے لیے کہ وہ لے لیں، شاید وہ بچ جائے. 3 انڈیکیٹرز ہیں پرپز آف لائف کے. پہلا انڈیکیٹر ہے کہ دا پرپز ہیز ٹو بی لارجر دین لائف. اتنا بڑا پرپز ہو کہ اس کے رستے میں موت واجب ہو، مار دیا جائے آپ کو، وہ پرپز پورا نہ ہو. جیسے جب جناح کا انتقال ہوا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ if Jinnah was to die, if we were to know that Jinnah is to die in 48, we would have delayed the independence. تو جناح کو پتہ تھا کہ میں مرنے والا ہوں، لیکن وہ بات نہیں نکلنے دے رہے تھے ورنہ انڈیپینڈنس نہ ملتی. جب پرپز آپ کی زندگی سے بڑا ہو جاتا ہے تو آپ مرنے کی سے ڈرتے نہیں. یہ ہوتا ہے پہلا انڈیکیٹر، اٹ ہیز ٹو بی لارجر دین لائف. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرپز اتنا بڑا ہم بنائیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہماری لائف میں پورا ہی نہیں ہو سکتا. بس اللہ پہ توکل ہو کہ میں مر بھی جاؤں تو آگے چل کے یہ پرپس ہو جائے گا. جیسے اقبال نے تو پاکستان نہیں دیکھا، 38 میں فوت ہو گئے. وہ پرپس ہیز ٹو بی لارجر دین لائف. نمبر 2، the پرپس ایک حاشیہ قرآن ہو اور ایک حاشیہ سنت مبارکہ ہو. کوئی چیز ان دونوں چیزوں سے کانٹرڈکٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر رہنی چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ، سوری ٹو سے، شاید کوئی افینڈ بھی ہو جائے، کہ میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دوں چیریٹی کے لیے، اب ساری زندگی لوگوں کی فلاح کے لیے. میرے نبی نے یہ نہیں کیا. میرے نبی نے کوئی چیریٹی نہیں کھولی، کوئی تنظیم نہیں کھولی، کوئی این جی او نہیں کھولی، کوئی سڑک سے یتیم اور مسکین نہیں اٹھائے. انہوں نے بہت بڑی مارکے لڑے ہیں، جنگیں لڑی ہیں. یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام ان کا ہے جو ریاست کی تشکیل دینے کے بعد، نظام اسلامی کو ری انسٹیٹ کرنے کے بعد، نظام شریعہ کو لانے کے بعد، خوشحالی آنے کے بعد آپ فلینتھرپی میں جائیں. پہلے ہی میں اتنے برے بدحالی میں جہاں فاسق باطل حکمران بیٹھے ہوئے اور میں کہوں کہ جی میں چیریٹی کر رہا ہوں، جی میں غریبوں کو سڑکوں سے اٹھاؤں، نو، یو کی ناٹ ڈو دیٹ. تو آئی نو پیپل ول گیٹ افینڈیڈ جو کر رہے ہیں ایسے نیک کام. لیٹ دی افینس بی ویری پرسنل ٹو دیم. لیتے رہے آفینس. مطلب اس کی مثال تو اس طرح ہے کہ ہم فرض نماز چھوڑ کے نفل پڑھتے رہیں. نفل بھی کیا پڑھتے رہیں، وہ نیازیں بانٹتے رہیں. So the purpose has to be on the word to word dictation of the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the third is کہ کبھی بھی آپ کے پرپس کا بینیفٹ آپ کی ذات کو نہ ہو، سیلف لیس ہو. مجھے، میرے آنے والی نسلوں، بچوں کو کوئی فائدہ نہ ہو. آج بھی جناح کی فیملی پاکستان سے دربدر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ قتل کر دیا گیا تھا.
ان کی پھپھو قتل کر دی گئی تھی، مادر ملت کو بھی قتل کر دیا، بابا قوم کو بھی. ایسے یتیم قوم ہے پاکستان کہ ان کے بنتے ہی ماں باپ قتل ہو گئے اور آج تک ان کی انویسٹیگیشن تک نہیں کوئی کھول سکا. ان کے بچوں کو ملک بدر کر دیا گیا، دھمکی دے دی گئی کہ پاکستان کا رخ مت کرنا، جنہوں نے یہ پاکستان تحفے میں تمہیں دیا دبا ہو جاؤ یہاں سے، تم یہاں سے نظر بھی نہ ہو، کیونکہ ہم نے تو ان کو قتل کر دیا. دس از دا لینگویج دیٹ دے گاٹ دے ریسیوڈ فرام دا اسٹیٹ آف پاکستان، نیور ٹو بی سین ان پاکستان اگین. یہ ہے سیلف لیس ہونے کا سب سے بڑا ایویڈنس کہ ان کا پرپز اتنا سیلف لیس تھا کہ اپنے بچوں کو وہ دھرتی نصیب نہیں ہوئی جس پہ لوگ آج عیاشی کر رہے ہیں، جس پہ لوگ آج فرعون بنے بیٹھے ہیں. تو جناح کی لائف پوری کی پوری پرپز آف لائف پہ فٹ آتی ہے. میں اس لیے جناح کی ایگزامپل لے رہا ہوں کیونکہ بڑی ہستیوں کا نام لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ تو جی صحابی تھے، ہم وہ ویسے تو نہیں جی کر اہل بیت سکتے. تھے، وہ تو نبی تھے، ہم کیسے کریں. یہ اچھا خاصا نارمل پچھلے 100 سال پہلے کا آدمی ہے. یہ سگریٹ پیتا تھا، سگار پیتا تھا، کتے اس نے پالے ہوئے تھے، سوٹڈ بوٹڈ تھا، رولز رائس اس کو نواب نے دی ہوئی تھی، کالا باغ نے عیاشی کرتا تھا، بار ایٹ لا لنڈن سے کر کے آیا تھا، سیکنڈ جنریشن کنورٹ تھا جیسے موسٹ آف دا پاکستانیز ویسے بھی ہیں تھرڈ جنریشن کنورٹس. تو یو کین ایزیلی ریلیٹ یور سیلف ود جناح رحمۃ اللہ علیہ اینڈ بلڈ اے پرپز اینڈ ڈائی ان دا پروسیس. تو یہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ 3 انڈیکیٹرز آپ کسی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. پوری دنیا کے نقشے چینج کر دیے اس نے ایک رات میں. ساری ایٹلسز ٹریش میں چلی گئیں کیونکہ ایک نیا ملک آ گیا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان. جب روحیں بنائی اللہ نے تخلیق کی تو کیا اسی وقت ہی نہیں پرپس پتہ چل گیا تھا؟ پہلی بات میں نہیں سمجھتا کہ روح تخلیق ہوتی ہے. اچھا، اب اس پہ بھی لوگ کہیں گے ذرا آپ نئی فلاسفی لے کے آ. روح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے اپنی روح پھونکی. اٹس لائک دا بریتھ آف آل مائٹی. لیکن آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا. وہ تو دیکھیں اصل میں نا مسئلہ کیا ہے. اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. ہمارے جو مفسرین ہیں ان میں سے ایک بھی شاعر نہیں تھا، اور ہر کوئی کیا لکھتا ہے کیا اعلیٰ کلام ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام. جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو کسی کلام نویس سے تفسیر کرواؤ نا بھائی. کلام میں نا ایک ڈائلیکٹ ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کو 3-4 شعر بیٹھے بیٹھے سنا دیے. اس کے ڈائلیکٹ میں کوئی باتیں ایسی ہیں جو آپ کہیں گے اصل میں ایسا نہیں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اسی طرح جب وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا آدم کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے ارواح نکالی، تو اس کا مطلب یہ ہے that do not disassociate yourself from Adam, you are a part of Adam. اوکے، ارواح نکالی تو مطلب یہ نہیں کہ آدم کی پشت میں کوئی 10 ارب 15 ارب ارواح پھنسی ہوئی تھی. نو، اٹ مینس دیٹ وی آر دا پروجنی آف آدم علیہ السلام، رائٹ. اب آدم علیہ السلام کی پشت پہ ارواح نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آدم کی نسل سے ہیں، کیونکہ اب ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. اب جبرائیل علیہ السلام کی جو کریشن ہے وہ آقا علیہ السلام کی روح سے ہے. اب سمجھے گا میں کہاں لے کے جا رہا ہوں بات. اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا ریلیشن شپ آقا علیہ السلام کی روح سے تو جوڑا جا سکتا ہے، آدم علیہ السلام سے نہیں جوڑا جا سکتا. تو آدم کی پشت سے جب ارواح نکالیں گے تو جبرائیل نہیں آئیں گے. فرشتے جو ہوتے ہیں یہ روح سے تخلیق ہوتے ہیں. فرشتے روشنی سے تخلیق نہیں ہوتے، یہ بھی مسکنسیپشن ہے. نور سے نہیں تخلیق ہوتے، روح سے تخلیق کیے جاتے ہیں. اور روح بھی کس کی؟ آقا علیہ السلام کی روح سے. تمام جبرائیل علیہ السلام سے. صرف جبریل. باقی کس کی روح سے کون سا فرشتہ تخلیق ہوا یہ کہیں ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود نہیں. جبرائیل علیہ السلام کا موجود ہے. بدر، جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں جب مولا علی کھڑے ہو گئے آقا علیہ السلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو ابو ذر غفاری تھے، کوئی ایک صحابی تھے، انہوں نے مولا علی کو کہا کہ آپ ادھر سے ہٹ جائیں تلوار تاکہ مجھے لگے، میں نہیں چاہتا کہ آپ شہید ہو جائیں، آقا علیہ السلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو. تو آقا علیہ السلام نے کہا تھا علی تجھے کون شہید کرے گا، ان میں سے تجھے کوئی شہید نہیں کر سکتا، تو تیری روح میری روح سے تخلیق ہوئی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے. وہ کہتے ہیں کیا میری روح آپ کی روح سے نہیں تخلیق ہوئی؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا آپ کی بھی ہوئی ہے لیکن اس کی بھی. تو وہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی یہ روح. کسی حدیث میں ہے؟ یہ حدیث ہی سنا رہا ہوں میں آپ کو نا، یہ قصہ حدیث میں، اور میں کہاں سے اچھا. پڑھوں گا جی. یعنی جو اصلی حدیث ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 2 نور تخلیق کیے. یہ اصل میں بہت پرو شیعہ گفتگو ہو جائے گی، لوگ سمجھیں گے کہ میں شیعہ ہوں، جبکہ میرا شیعوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، نہ سنیوں سے. میں شیعہ سنی اور بریلوی دیوبندی سے کوئی اپنے آپ کو ڈیٹیچ رکھتا ہوں، میں کسی فرقے سے میرا آپ تعلق نہیں. کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ میں مسلمان کہتا ہوں اپنے آپ کو، بس صحیح. میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں. میں ان سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، سب اللہ کے ماننے والے ہیں، سب غلط رستے پہ ہیں لیکن مجھ سمیت. سو میں ان میں سے کسی فرقے کو ایٹ لیسٹ اپنے ماتھے پہ پٹی بنا کے نہیں لگاتا کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں، نہ مجھے لگانے کی ضرورت ہے. اور ابھی ہمارا آنے کا مقصد جو ہے، رکے میں اس پوائنٹ پہ آ جاؤں. جو حدیث ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے 2 نور تخلیق ہوئے. صحیح.
وہ دو نور آدم علیہ السلام سے چلتے ہوئے آتے آتے آقا علیہ السلام تک پہنچے. ایک آقا علیہ السلام تک پہنچا عبد المطلب کے تھرو, اور ایک ابو طالب کے تھرو مولا علی تک ٹرانسفر ہوا. وہ دو نور پھر بی بی فاطمہ اور مولا علی سے حسن اور حسین علیہ السلام تک آئی. یہ سنیوں کی حدیث ہے, یہ شیعوں کی نہیں ہے. بھائی دو شیعہ نہیں مانتے اس حدیث کو. شیعہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ اور سائنس. یہ سنیوں کی حدیث. یہ جو دو نور ہیں یہ سب سے پہلی روحوں کی ایگزسٹنس ہے, آقا علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام. اس لیے ایک مولا علی کی محبت میں پاگل ہیں یہ جو شیعہ ہیں, دیوانے ہیں, اور ایک آقا علیہ السلام کی محبت کے دیوانے ہیں جو بریلوی ہیں. یہ دو ایکسٹریم محبت دیکھی جائے گی. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے مولا علی کو سامنے بٹھا کے کہا کہ علی صرف تمہاری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے. تو مولا علی نے کہا ہے میری وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا ایک وہ جو تم سے محبت میں غلوف کریں گے, ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے, اور ایک وہ جو تم سے بغض میں غلوف کریں گے. سو آقا علیہ السلام از دا فرقان بٹوین ایمان اینڈ کفر, حق اینڈ باطل, اور مولا علی علیہ السلام از دا میزان اینڈ فرقان بٹوین مومن اینڈ منافق. یہ دو میزان ہیں دنیا میں. آقا علیہ السلام کا نام لیں تو حق اور باطل یہاں ہو جاتا ہے, مولا علی علیہ السلام کا نام لیں تو بغض والے یا غلوف والے سامنے آ جاتے ہیں, میزان میں سامنے آ جاتے ہیں, دونوں دوست کی نظر آ جاتے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کے مطابق حدیث ہے کہ دو گروہ دوزخ میں جائیں. اینی وے, یہ میں اس لیے یہ والی حدیثیں کم سناتا ہوں کیونکہ سنی کہتے ہیں دیکھا شیعہ ہے, ایک تو مولا علی کہتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں شیعہ ہے, جبکہ آقا علیہ السلام نے سنیوں کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, کہا ہے کہ من کنتو مولا فعلی مولا. تو جو مولا نہیں کہتا وہ تو سنی ہی نہیں ہے, وہ آقا کی حدیث پہ نہیں ہے. خیر, بٹ پیپل کنسیڈر دیز سارٹ آف تھنگس. ایک دم سے پورا نا آپ کی آڈینس ڈیٹیچ ہو جاتی ہے, سنی ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بریلوی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اہل حدیث پیچھے, او یار یہ تو شیعہ ہے. تو یہ مسکنسیپشن ہے, صرف اس لیے کہ مولا علی کا ذکر ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ویسے ہی چھانٹی ہو جاتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا. جی اچھا, ابھی پرپس جو ہے یہی پرپس سب روحوں کا ایک ہی پرپس تھا, سب روحوں کا ایک ہی پرپز نہیں ہو سکتا, مطلب گریٹر پرپز ایک ہی ہوتا ہے. خلیفہ فی الارض والا. جی, سب روحوں کا گریٹر پرپز ایک ہوتا ہے. آگے تو کام سب کے فرق تھے نا. ہر کسی نے پورے اپنا اس پلانٹ کے, دیکھیں میں آپ کو اپنا ایک کانسیپٹ بتاتا ہوں. ابھی آف کیمرہ آپ نے ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کا ذکر کیا. روشنی جو ہے نا وہ اپنا سفر طے کرتی ہے, اور اس سفر میں اب یہ بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تفسیر بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک مفسر ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے, ان کا نام ہے بال شیوتوو. بہت خوبصورت مفسر ہیں, انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بڑی خوبصورت تفسیر کی ہوئی ہے. جیسے ہمارے صوفیاء تفسیر کرتے ہیں نا, شیخ ابن عربی کی طرح, شیخ احمد سرندی کی طرح, شاہ ولی اللہ کی طرح, یہ وہ تفاسیر ہیں جو پرو تصوف تفاسیر ہیں. اسی طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے کچھ مفسرین ہیں جو پرو تصوف تفسیر آف اولڈ ٹیسٹمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہندو مت کے کچھ مفسر ہیں جو وید کی تفسیر جو ہے پرو تصوف کرتے ہیں. جتنے بھی یہ مفسر ہیں نا جو ذرا صوفیانہ رنگ سے تفسیر کرتے ہیں, وہ سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آئین صاف ٹرم یوز ہوتی ہے, ایک نور, اللہ نور السماوات والارض. روشنی نے سفر طے کیا ہے کمپلیشن کا. اب سمجھے گا, یہ تھوڑی سی گریوٹی والی بات ہے. جو چیز خدا کے شایان شان ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, ہمیں اجازت ہی نہیں ہے وہ کرنے کی. مثال کے طور پہ المتکبر اللہ کا نام ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہماری عاجزی چاہیے, تکبر نہیں چاہیے. تکبر اس کے پاس ہے, وہ متکبر ذات ہے. وہ کہتا ہے عاجز ہو جاؤ, کیونکہ عاجزی اللہ تعالیٰ کی میجسٹی کو سوٹ نہیں کرتی. تو ہم نے وہ سارے رنگ انسان بن کے اس دنیا میں لینے ہیں جو رنگ خالق کی میجسٹی کو سوٹ نہیں کرتے. ہم نے وہ سارا فلتھ اپنے اوپر لینے کا وعدہ کیا. یہ جو سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت ہے نا, کہ میں نے جب امانت کا کہا تو سماوات سے کہا کہ امانت لوگے, تو سماوات نے کہا نہیں. ارض سے کہا لوگے تو ارض نے کہا نہیں. جبال سے کہا لوگے تو جبال نے کہا نہیں. انسان نے کہہ دیا میں لوں گا. انہو کان کیا ہے, ظلومن جہولا. بٹ یہ جو پین ہے نا,
تکلیف ہے، عاجزی ہے. یہ بدھ مت بھی یہی کہتے ہیں. یہ جو سدھارتھا گوتما تھے وہ دکھا، ان کی دکھ کا کانسیپٹ ہے ان کا پورا، اس کے اوپر ان کی پوری 8 فولڈ ڈاکٹرن ہے. یہ سب کے سب ایک چیز پہ متفق ہے کہ ہم نے یہ پین اپنے اوپر لیا جو اللہ کی میجسٹی کو سوٹ نہیں کرتا، خالق کی میجسٹی کو سوٹ نہیں کرتا. وہ سارے کام ہم نے انسان بن کے پورا کا پورا کرنا ہے. اس میں سیاہ بھی ہے، سفید بھی ہے، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. سارا کچھ ہونا ضروری ہے. اس پورے کائنات کی تکمیل میں ہم اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جس نے سب سے خوبصورت رول پلے کیا اس کو سب سے خوبصورت مقام ملے گا، جس نے سب سے بھیانک رول پلے کیا اس کو سب سے بھیانک مقام ملے گا. لیکن یہ ساری چوائسز انسان نے آنے سے پہلے طے کی ہیں. سورہ الاعراف کی آیت ہے 179، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا، اور ہم نے کثیر جن اور انسان بنائے ہی جہنم کے لیے، بنائے ہی جہنم کے لیے ہیں. تو پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گیا. بنائے ہی جہنم کے لیے بھائی. اب آپ مجھے بتائیں قرآن کہہ رہا ہے یہ، ابھی آپ کھول سکتے ہیں جی 179 آیت. بالکل. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آ کر اسلام سے پوچھا کہ پریشان ہو گئے نا وہ، یہ سورہ الاعراف سب سے گریوٹی والا چیپٹر ہے، گریو چیپٹر. الاعراف کہتے ہی دا لفٹڈ سے. یہ آدم کی پشت والی جو آپ نے آیت، یہ بھی 172 آیت ہے. اور آراف کا یہ عرف سے، معرفت سے بھی تعلق. معرفت لفٹڈ یعنی معرفت وہی ہوتا ہے، معرفت ہوتا ہے ایکسٹریم، سب سے اوپر کی چیز. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو بڑا، میں تو پریشان ہو گیا ہوں آقا اسلام. انہوں نے کہا کیوں؟ ان کا اس کا تو مطلب ہے کہ جہنم کی روحیں تو جہنم ہی ہیں، جو جہنم کے لیے بنی ہیں، انسان ناٹ روحیں. انسان اور جن. تو آقا اسلام ہنس پڑے، مسکرائے. وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے تقدیر تم سے پنہا ہے، تمہارا مقدر تم سے پنہا ہے، کہ کوئی شخص نیک راستے پہ جاتے 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 ایک ایسا کام کرے گا کہ وہ برائی میں چلا جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا. اور کوئی شخص برا کرتے 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 کوئی ایسا کام کرے گا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. اب تمہیں کیا معلوم کہ وہ تمہارا اینڈ کیا ہے؟ تو یہ میں خود لکھوا کے نہیں آئی، خود کانٹریکٹ کر کے کہ میں نے جانے جہنم میں. خود لکھوا کے آئے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. آپ کو میں ایک کینوس دوں اور اس پہ کہوں کہ مجھے باغ اور نہریں بنا کے دیں، تو آپ گرین کلر کا پینٹ اٹھائیں گی، اس سے باغ بنا رہی ہوں گی، بلو اور وائٹ کلر لے کے پانی آپ شاریں بنائیں گی. آپ سے کہوں اچھا 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 ٹھیک ہے، بہت اچھا بنا. اب مجھے آگ، جلتی ہوئی آگ بنا کے دیں، تو آپ کیا کریں گی؟ ریڈ کلر اٹھائیں گی، اورنج کلر، یلو، بلو، اس طرح کی اٹھائیں گی نا. اب میں آپ سے پوچھوں کہ ان رنگوں کا کیا قصور ہے، تو آپ کہیں گے قصور کیا مطلب؟ میں نے تو آگ بنانی ہے، اس کے لیے تو مجھے ان کی ضرورت ہے، ورنہ آگ کیسے بناؤں گی کینوس پہ؟ میں کہوں گا نہیں تو ان کا قصور کیا ہے؟ وہ سبز والے تو باغ بن رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو آپ کہیں گے قصور نہیں ہے ان کا، یہ نہیں ہوں گے تو آگ نہیں بنا پاؤں گی. ان رنگوں کی قسمت دیکھیں کہ ان سے آگ ہی بننی ہے جب بننی ہے. اب ہم جب ارواح تھے نا تو اتنے محبت میں تھے ہم. اب تو ہمیں اللہ سے محبت ہی کوئی نہیں ہے نا. ابھی ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے. ہم ایکچولی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نفس اور شیطان کے کنٹرول میں ہیں. نہیں، ہم پوری طرح اپنے کنٹرول میں ہیں. مطلب یہ بلیم ہے. روح والی روح کہاں گئی پھر؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو، ہم لالچی ہیں، ہم بہت لالچی روح ہیں. بھی لالچی ہو گئی ہے. روح تو بیچاری دبا دی نا ہم نے، روح بولتی تو نہیں نا، روح تو اندر ہے. نفس بھی ہمارا جو ہے وہ قصوروار نہیں ہے، یہ ہم ذاتی ہمارا اپنا فیصلہ ہے. نفس کو سزا نہیں ملے گی، ہمیں سزا ملے گی. ہم کون؟ دا پرسن ناٹ دا نفس. پرسن ایسے ہے، نفس اس کے ارد گرد آگ کی طرح ایسے ہے، وہ جن ہے جو ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور روح اس پرسن کے اندر اینٹی ہے. اب یہ جو پرسن ہے، اب میں دیکھوں دل آپ ہی کا دل ہے نا. ایگزیکٹلی. اب میں کہوں جی میرا دل جو ہے اس کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے. دو ڈفرینٹ اینٹیز تو ہیں نا. دل الگ ہے، دماغ الگ ہے. دل کہہ رہا ہوتا ہے مت کر، دماغ کہتا ہے کر لے. یہ دو مختلف، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا دل اور دماغ کے، یہ ہمارے کنٹرول کے ہوتے ہیں. ہمیں نفس صرف ایلوژن دے سکتا ہے. اچھا اب رکیے، وہیں پہ آتے ہیں واپس. محبت تھی. کچھ روحیں اتنی محبت میں پاگل تھیں کہ انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ تو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم جنت دوزخ میں ان کو جلائیں گے، ان کی جلدیں اتریں گی، پھر ہم ان کو نئی جلدیں دیں گے تاکہ وہ تکلیف برداشت کر سکیں. تو بڑی تکلیف دے فیز ہے بھائی، کیا کریں؟ کون جائے؟ کوئی جانا پسند کرے گا اس میں جان بوجھ کے؟
آپ دیکھیں کچھ تھے، یہ محبت میں جا رہے ہیں میں تو حسن ظن رکھوں گا نا. کہ اللہ کی محبت میں کہا کہ پھر یعنی اس وقت روحوں نے یہ سوچا کہ اب سب تو جنت میں چلی جائیں گی، جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم تو خالی رہے گی. تو جہنم کی ڈیفینیشن ساری غلط ہو جائے گی، ڈسکرپشن ساری کوشچن ہو جائے گی. تو پھر ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں جہنم میں کون لوگ ہیں جو اللہ جہنم نہ میں کرے میں ایسی نہ ہوں. نہ ہو نا، اچھی بات ہے نہ ہو، لیکن جو ہیں ان کی روحوں نے ایسے جسد پک کیے تھے، ایسے لوگ پک کیے تھے جو برے لوگ تھے. آپ روح کو ذرا اب سیپریٹ کر لیں. ایک پکچر ہے، ایک مووی، کسی مووی کا نام لیں جو آپ نے دیکھی ہو. میں جان کے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے تو بہت ساری دیکھی ہے نا. کوئی بھی جو آپ نے دیکھی ہو، کوئی ڈرامہ دیکھا ہو. کبھی زندگی میں کوئی مووی نہیں دیکھی آپ؟ دیکھی ہوئی ابھی تو یاد بھی نہیں آ رہی، یعنی جب زمانے جاہلیت. ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ولن ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، آپ ولن کو کبھی انٹرویو میں سنتی ہیں تو وہ کیا کوئی بہت کمینہ سا آدمی ہوتا ہے؟ نہیں، اچھا آدمی ہوتا ہے نا، اس نے وہ کریکٹر پلے کیا ہوتا ہے. ہاں پہنچ گئے کانسیپٹ کو؟ جی آپ سمجھنا ہے. آپ یہ پوری دنیا ایک مووی اسٹرپ کی طرح ارواح کو دکھائی جاتی ہے. دکھائی گئی. جی بالکل. ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ. کہ آدم علیہ السلام آئے، پھر یہ ہوا، پھر نوح علیہ السلام آئے، سفینہ بنا، پھر طوفان آیا، سفینے میں لوگ بچ گئے، پھر کرتے 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 آقا علیہ السلام آئے، آقا علیہ السلام کے بعد قیامت تک کی پوری فلم ایسے دکھائی گئی. اب روحوں کو کہا گیا کہ اب پک وٹ ایور یو وانٹ ٹو. اس میں سارے ٹیسٹ بھی دکھائے گئے. اقبال کا ایک شعر ہے جو آج کل، یہ میں میسج بیچ میں ایک ڈسکلیمر کے طور پہ دینا چاہتا ہوں، آج کل نا کچھ سو کالڈ سوڈو اسکالرز اس شعر کی گریوٹی کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اس شعر کو ایک ادنا سا شعر سمجھتے ہیں. اصل میں وہ کل کے بچے آج مشکل سے بیچارے جوان ہوئے ہیں تو آل فول بکواس کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو استاد کا درجہ رکھتے ہیں. اقبال کا ایک شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر، ایک نہیں ہر تقدیر، اٹ مینس مور دین ون تقدیر. بلکہ ہر ہی نا، ساری نہیں، یعنی میرے پاس ایک سے زیادہ تقدیریں ہیں. اوکے. جو ہم آف کیمرہ ڈسکس کر رہے تھے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے کہ تو نے ذریعہ ہاشمی بن کے جانا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں ذریعہ ہاشمی بن کے جاؤں گا. اس دوران پتہ کیا ہو رہا تھا؟ ایک قافلہ روحوں کا آ رہا تھا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تو ہم نے کہا بھائی، ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا روحوں کا ایک قافلہ ہے. حسین علیہ السلام نے کہہ دیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا دی جائے، ان کو دمبے سے ریپلیس کر دیا جائے. میں اپنا پورا کنبہ قربان کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام قتل ہو گئے نعوذ باللہ، تو احمد علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ اتنا بڑا پرپز حسین علیہ السلام نے اس وقت کال کیا تھا جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو. تو ہم نے کہا یار انہوں نے سارے بڑے پرپز تو بڑی بڑی روحیں لے گئیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اس ٹائم یہ جو جہنم والا سیکشن تھا نا، ہم نے کہا یار ہماری روحیں، اچھا ڈو ناٹ کنسیڈر اس ایز اس. روحوں نے کہا کہ یہ تو دیکھو یہ سارا اچھا پیریڈ گزرتا جا رہا ہے، یہ روحیں چھلانگ نہیں لگا رہی ہیں بیچ میں، اب سارا کچھ تو لے لیا، اب ہمیں برے لوگ ہی رہ گئے ہیں. تو اب ہم برے بن کے ہوں گے اللہ کے نام لیوا، لیکن برے بن کے وہ والا پورشن پورا کریں گے جو جہنم کا. یہ روح کا پیار ہے رب سے. بندے کی کوئی قابلیت نہیں ہے، بندہ برا ثابت ہوا جہنم میں جلے گا. یہ روح کی محبت ہے رب سے کہ روح نے کہا کہ آپ کے ہر کلیم کو پورا کرنے کی، جیسے میں کہا نا لائٹ نے اپنا سفر طے کرنا ہے، ساری چیزیں کمپلیٹ کرنی ہیں. جو چیز شایان شان نہیں ہے رب کے، وہ انسان نے پوری کرنی ہے. فرعون بھی ایک بیڈ کریکٹر روح نے ہی پک کیا تھا اللہ کی محبت میں. روح کی محبت یہ ہے، ہاں بندہ برا ہی پک کیا اس نے. یزید ایک برا بندہ تھا، روح نے کہا کہ کمپلیشن تو ہونی ہے تو میں یہ بن جاتی ہوں، کیونکہ روح کو تو جہنم کا تکلیف نہیں ہونی نا، روح تو وہاں پہ ہوگی بھی نہیں. بٹ یہ جلے گا ہی جلے گا، یہ برا آدمی ہے. ذریعہ ہاشمی اگر کہہ رہا ہے کہ میں ذریعہ سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، تو یہ جہنم کا رخ کرنے والے ہی لوگ ہیں سارے جو ذریعہ نے تسلیم کر لیا. اچھا، یہ آج مجھے کانسیپٹ سمجھ آیا ہے جی، یہ جو خود آیا کہ جہنم چوز کیا، کثیر جہنم کے قرآن لیے کہہ رہا پیدا ہے، کیا. جی. قرآن کہہ رہا ہے کثیر تعداد. نہیں مطلب اس میں مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے تو ایگریمنٹ کر کے آئے، کہ لیکن شریف تو یہاں آ بھول کے گئے. نو، یہ مسکنسیپشن ہے. یہاں آ کے وہ دنیا میں لگ گئے ہیں. نو، انہوں نے کرنا ہی برا تھا. روحوں نے مشکل سے ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا یار یہ برے لوگ پک کرنے پڑیں گے ہمیں، ذریعہ جیسے جہنمی پک کرنے، چلو کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو سیکشن پورا کرنا ہے. اب جیسے وہ پک کیا ادھر سے وہ جہنم میں چلا گیا، ذریعہ جلتا رہے، جو بھی جلتا رہا. روح کا
اپنا زون پوری ہو گئی, کمپلیشن پوری ہو گئی, پکچر کینوس پورا ہو گیا, جہنم بھی ڈرا ہو گئی, جنت بھی ڈرا ہو گئی. اب وہ کتنی خاص روح ہیں جنہوں نے اچھے ٹائم پہ بڑے لوگ پک کر لیے تھے. یہ ایک زون ہے. پھر اچھا کبھی ہم کوئی یہ اور زون ڈسکس مطلب کریں. اس طرح کے پھر یہ مقصد لے کر اس کے لیے پھر انبیاء شہید ہوئے, دنیا میں آئے, ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں انبیاء علیہ تھی, السلام کو نا, ان کو اپنی جان انبیاء پیاری علیہ نہیں السلام تھی. کو آپ اس زون میں نہیں ڈال سکتے. قرآن میں اچھا جس طرح عہد الست ہے نا ہمارا, ہاں, اس کے ساتھ نبیوں کا بھی ایک عہد ہے. وہ اولی العزم ہے. ہوں. اولی العزم والا عہد ہی اور ہے. وہ انبیاء کا عہد اور ہوا تھا, اس میں یہ نہیں تھا کالو بلا والا وہ عہد روحیں نہیں. الگ تھی. وہ روحیں ہی الگ ہیں, وہ کانسیپٹ, وہ لوگ ہی اور ہیں. جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں سورہ صاد میں کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو؟ کیا تم اپنے آپ کو آلین میں سے عالین, کنسیڈر وہ کرتے؟ عالین یہ جگہ. آلین موجود تھے. تبھی تو آقا علیہ السلام نے کہا ہے جب آدم مٹی سے گوندے جا رہے تھے تب بھی میں نبی تھا, کیونکہ یہ نبی کا کووننٹ ہو چکا تھا. مٹی سے گوندے جانے کے بعد سجدے کا ایسپیکٹ آیا نا, اس ٹائم بھی یہ موجود تھے. یہ اور ہستیاں ہیں. اچھا ہم لوگ ابھی اس عالین میں کوئی شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. مقربین میں ہو سکتے ہیں. دائیں ہاتھ والے مقربین ہیں. نو دائیں ہاتھ والے نہیں مقربین. نہیں مطلب جیسے سورہ واقعہ میں 3 لوگوں کا ذکر آ رہا ہے 3 نا. والے درمیان والے مقربین, ہاں دائیں ہاتھ والے نہیں. دائیں ہاتھ والے تو جنت اصحاب الجنہ ہیں. صحیح. اصحاب النار بائیں ہاتھ والے ہیں. جو درمیان میں جاتے ہی جائیں گے نا, جو ان ہیل واپس ہو جائیں گے, وہ ہیں مقربین. آپ مقربین ہو سکتے ہیں, آپ صالحین ہو سکتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا انعام ہے کہ یافتہ اگر لوگ تم جو اگر تم اطیع اللہ و اطیع الرسول کرو گے تو میں تمہیں نبیین میں بٹھاؤں گا, میں تمہیں صدیقین میں بٹھاؤں گا, شہداء میں بٹھاؤں گا, اور صالحین میں بٹھاؤں گا. تو پھر نبیوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. اور اس سے مطلب جنت میں نبیوں جی کا ساتھ لکھا ہو ہوا ہے, سکتا ہے قرآن میں ہمارا. لکھا ہوا ہے. اور اس سے خوبصورت رفاقت کیا ہوگی, یہ قرآن کی آیت ہے پوری. اچھا تو جو جہنم میں چلے گئے تو اب وہ ساری ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے؟ اصحاب النار فیہا خالدون سدا. پھر جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی؟ ہوگی ختم, ایک ٹائم آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ حدیث ہے ایک, لیکن وہ اتنی لمبی ہوگی کہ لگے گا ختم نہیں ہونے کبھی. مطلب ظاہر ہے ہر ایک کی سزا کے بعد تو پھر ختم ہو جاتا ہے نا. یعنی ایک انسان کو سزا ملی اس کے جرم کی, تو اب وہ جرم کی سزا ایک ٹائم تک ہوتی ہے نا. اب جیسے یہاں پہ جیل سے باہر نکل آیا, جی تو جہنم میں پھر کیا ہوگا جو جب جہنم میں سزا ہے؟ پوری ہو جائے گی؟ نہیں کچھ دیکھیں نا, فیہا خالدون کا مطلب ہے ہمیشہ. مشرک کو تو معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. نہیں مسلمان بھی جہنم میں جائے گا, یہ مت سوچیں مسلمان جو مسلمان جائیں جہنم میں گے جائے گا. اور فیہا خالدون رہے گا, یہ نہیں کہ وہ باہر آ جائے گا. یہ سب ڈھونگ ڈرامہ ہے جو لوگ کہتے ہیں مسلمان جنت دوزخ سے باہر آ جائے گا. جو مسلمان دوزخ ارن کر لے گا وہ فیہا خالدون ہی رہے گا, کیونکہ وہ مسلمان کہنے کا مسلمان ہوا نا, وہ منافق ہو گیا نا. صحیح. یہ جتنے ماشاءاللہ 2 ارب ہیں, یہ سارے کے سارے کہنے کے مسلمان ہیں نا. کون سا سچا مسلمان ہے؟ کون سے ملک میں اس وقت اسلام کا نظام چل رہا ہے, یا اسلام کے نظام کے لیے لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. تو لیٹس ناٹ گو دیر, وہ کانٹروورشل ڈسکشن ہے. بٹ جو جہنم میں گیا, چاہے وہ مسلمان ہے, نان مسلمان ہے, بلیور ہے, ایتھیسٹ ہے, واٹ ایور, وہ فیہا خالدون ہی رہے گا. جب یہ پورا کا پورا جنت دوزخ کا پورا سٹرکچر ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے, یہ تب ختم ہوگا. سزا ان کی ختم نہیں ہوگی. سزا تو ان کی ختم ہوگی جو چھوٹی چھوٹی سزائیں لے کے, بازو شادو جلوا کے, آنکھیں شانکھیں جلوا کے باہر آ جائیں گے. جن کا وہ پکی سزا ملے گی عمر قید کی, وہ ایٹرنٹی ہے, ہمیشگی ہے قرآن کے مطابق. صحیح. تو اب یہ ہے کہ جو لوگ پرپس پورا نہیں کر رہے, کیا کبھی ان کو شرمندگی اس بات پہ ہوگی؟ جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں یہاں پہ پورا نہیں کر رہے, ان کو اس بات کی شرمندگی ہوگی کبھی؟ صرف ان کو ہوگی قرآن کے مطابق جن کو شعور آ جائے گا, جو توبہ کر لیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا اور ان کو نیک رستے پہ لے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر قرآن پاک میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کو شعور آتا جائے گا, ہدایت میں دیتا جاؤں گا, وہ نیک رستے پہ آئے گا, اس کو میں بچاتا اور جاؤں گا. موت کے وقت؟ موت سے پہلے. لیکن موت کے ٹائم کافروں کو پتہ چل جائے گا, موت جیسے فرعون کو پتہ چل گیا تھا, لیکن اس لیے پتہ چل گیا تھا کیونکہ اس نے وہ دریا کھلتا دیکھ لیا, سارا کچھ دیکھ لیا, دریا بند ہوتا دیکھ لیا, تو اس لیے اس کو پتہ چل گیا. اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تمہارا کلمہ نہیں چاہیے. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, کہا کہ اس کے منہ میں خاک ڈالو. وہ خاک ڈالتا رہا, وہ مر گیا. اچھا ابھی یہ سارے سینیریو میں یا بھی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے حالات پہ خواتین کیا کریں؟ میں نے بتایا آپ کو, خواتین کریٹ ولیز آؤٹ آف دیئر چلڈرن, دے کریٹ. تو یہ پھر فیشن کون کرے گا؟ اب یہ مسئلہ ہے نا, فیشن ضروری ہے, بہت ضروری ہے فیشن.
چھوڑے کیا کرنا ہے، ولی کریٹ کرنا ہے، ولی کیا کر رہے تھے، ولی تو خانقاہیں کھول کے تو کفر کے اڈے بنا دیتے ہیں. ڈاکٹر انجینئر بھی تو مائیں بناتی ہیں. ڈاکٹر انجینئر بھی پیسے بنانے کے لیے بناتے ہیں. بیٹے اس میں پیسہ ہے، اسٹیبلٹی ہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوگی تمہاری، ڈاکٹر بنو. اس لیے نہیں کہ جان بچاؤ. اور آج کل تو وہی ڈاکٹر انجینئر بیٹے ماؤں کو اولڈ ایج ہوم میں ٹھیک چھوڑاتے کرتے، ہیں. بالکل ٹھیک کرتے. جیسے وہ ہیں ان کو وہی نتیجہ ملتا ہے. سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے دنیا میں. یہ جو پیریڈ ہے نا، دور فتن کا پیریڈ، جہاں اینڈ آف ٹائمز کا جی کیا اینڈ آف بات چلی تھی، ٹائمز. دور فتن میں صرف جہنمی لوگ ہی منافقین کی صورت میں ایگزسٹ کرتے ہیں، مومنین نہیں کرتے. اب جب مہدی علیہ السلام آئیں گے خراسان سے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تب حق عیاں ہو جائے گا، تب وہ کہیں گے قد جاءکم اچھا، الحق. دور فتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنی بکری لے کے پہاڑوں پہ چلا جائے گا. ہاں، وہ ہوں گے گنے چنے. تو وہ میں اور آپ نہیں ہیں، وہ ہماری شکلیں ہی نہیں ہیں. اچھا، پہاڑ کون سا ہوگا؟ پہاڑوں مطلب ایسی جگہ جہاں جو دنیا سے دور ہو. آج کل تو مجھے نہیں لگتا کوئی پہاڑ ایسا ہے جہاں ہم جا کے رہ سکیں. شملہ پہاڑی. کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی ذہن میں یہ بات ہو نا، تو ہم اس کے اوپر کچھ آپ اگر ہمیں کوئی گائیڈ کر سکیں. نہیں، میں نہیں مانتا. دیکھیں، میرا بڑی محبت ہے لوگوں کے ساتھ، مجھے بڑے لوگ پسند بھی ہیں، میری فیملی کے ممبرز ہیں، مجھ سے بڑی محبت ہے مجھے، جن سے میری والدہ ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے پہاڑوں بھابھی ہیں، پہ بچے ہیں. پکنک کرنے تو جاتے ہی ہیں لوگ. لیکن سوری ٹو سے وی آر ناٹ دا پیپل ہو ول. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بندہ بھی نہیں جانا چاہتا پہاڑوں پہ؟ اور یہ ہم سب مٹیریل ہیں. ابھی اٹھیں گے نا یہاں پہ، ابھی ہم بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، ابھی کیمرے بند ہوں گے نا، ہم اپنے اپنے کاموں میں لگیں گے نا، جب رات خراٹے مار کے سوئیں گے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہمارے بس گھر میں راشن آ رہا ہے، بچے اچھے اسکولوں میں ٹینشن جا تو رہے خیر ہیں. سب کو ہے، کیونکہ راشن پورا نہیں ہو رہا، پیٹرول نہیں مل بس رہا، یہ پریشانی بجلی نہیں مل رہی. تو ہمیں اس چیز کی اس سے پریشانی ہے بہتر جس کا وعدہ اس نے کیا اس ہے، سے بہتر ہمیں نہیں اس کے وعدے پہ شک ہے. ایگزیکٹلی، اس سے بہتر نہیں ہے یہاں بھی بجلی نہیں مل رہی تو ہم پہاڑوں پہ ہی چلے جائیں. نہیں بہتر یا ہوتا تو اس وہاں پہ نا بجلی کو یہ وہاں لے کے بیٹھے ہوتے مائک. اس بجلی کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کا پیٹ کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر کہ رہے میرے گھر میں بجلی آ جائے. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ہم. وی ور سپوز ٹو ڈو دیٹ. وی ور دا بیڈ پیپل آن دا ان دا پکچر. ولن والی سائڈ جو میں نے فلم کا بولا، ولن والی سائڈ ہے. ہم ولنز ہیں. وی جسٹ ڈونٹ ایڈمٹ. وی پلے ویری ویل. وی آر گڈ ایکٹرس. ہم لوگوں کے سامنے نا ہیرو بن جاتے ہیں. ہم بہت اچھے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو ابھی میں نماز پڑھ بڑی دیر تک پانچے ہی نیچے نہیں کرتے کہ جہاں تک جاتے ہیں نظر آئی نماز پڑھ کے آیا. میرابیں نا یہاں پہ رات کو توے رگڑ کر کے میرابیں بھی لونا رہے تھے. لیکن ابھی ایک چیز مجھے لگی کہ جو ہم سے پچھلی جنریشن تھی، میلینیم کہتے ہیں، پتہ نہیں ان کو، ملینیلس یا ہم لوگ ہیں پتہ نہیں، تو وہ لوگ تو اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب بھی لگاتے تھے. ٹھیک کرتے ہیں نا. ابھی شکر ہے نہیں لگا رہے. نہیں لگائیں کیوں نہیں لگاتے، حاجی لگائیں. دیکھیں نا بات کہیں اور چلے جائے گی. ٹھیک کرتے ہیں. مٹیریل دنیا کے رولز ٹھیک ہیں. دیکھیں میں ان کو غلط نہیں کہتا. یہ ہماری جو اب جو مطلب یہ جنریشن سرٹیفکیٹس ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ پیدا ہی مٹیریل کے لیے ہوئے تھے. ہم پیدا ہی مٹیریل کے لیے ہوئے تھے، مٹیریل گین کے لیے ہوئے تھے. پلیز آئی ایم بینگ ویری سیریس. ابھی تو ہم چلے سارکیسٹکلی کہہ رہے تھے، میں سچ بتا رہا ہوں. ہم اس دور میں آئے ہی مٹیریل گین کے لیے تھے، تبھی تو ہم نے جہنم بھرنی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلیمز غلط ہو جاتے ہیں. میں تو جہنم میں نہیں جانا چاہتی. نہیں چاہتی تو چھوڑیں نا. میں سپر مین بننا چاہتا ہوں، نہیں لیکن چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. نہیں، مطلب میں جہنم میں نہیں جانا چاہتی، تو میں ابھی کیا کروں؟ افسوس کر کے میں جنت میں چلی جاؤں گی. اللہ کرے آپ جنت میں جائیں انشاءاللہ. میں جنت میں ہی جانا. اگر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی. دیکھیں شہادت گولی کھانا نہیں ہوتا. شہادت کھانسی سے بھی، کینسر سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ شہادت کے رستے پہ ہوں. اگر دیکھیں 2 ٹرینیں ہیں، ایک ٹرین جنت میں جا رہی ہے، ایک دوزخ میں جا رہی ہے. جو جنت کی ٹرین میں جائے گا وہ اپنے گناہ لے کے جنت میں جائے گا. جو دوزخ کی ٹرین میں جائے گا وہ اپنے حج اور نمازیں اور عمرے لے کے دوزخ میں جائے گا. یو ہیو ٹو بی آن دا رائٹ پاتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سورہ، اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کہ ہمارا یعنی ٹائم کے اینڈ میں کہ منافق کے بارے میں نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم زیادہ تر جو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہے وہ ہوتا منافق ہی ہے نا. مطلب منافق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ سارا کچھ سمجھ نہیں رہا ہوتا، وہ کلیم کرتا ہے. ہاں کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہے. اچھا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. جی واہ ہوش و حواس سے خمسہ وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. جی جس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ منافقوں والی حرکت کر رہے ہیں، وہ لا علم ہوتا ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے پلے کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ ہوتا نہیں ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے.
جو اللہ تعالیٰ نے جس کو شعور ہی نہیں دیا اس کا حساب اور ہے، اس اس کو کو آپ منافق نہیں کہہ سکتے. صحیح جس کو پتہ ہو، جس پہ حق عیاں ہو جائے اور پھر وہ دو نمبری کرے، وہ مصلحت مصلحت پرستی کرے، جو جی وہ ہوتے ہیں منافق. مصلحت کے کافروں سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. نہیں یہ مصلحت نہیں ہوتی، اس کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں گا اگر میں نے کچھ اچھا کام کر لیا، میں آواز اٹھاؤں گا. زندگی سے زندگی محبت، سے محبت، مٹیریل محبت، مرنا نہیں چاہتے. مرنا نہیں چاہتے. اور ابھی انٹائی ایجنگ جی سب کچھ یہ اسی میں آ رہا ہے. جی. لیکن یہ ٹھیک ہے. دیکھیں لیٹس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈسکشن وی ہیو ٹو میک سم سینس آؤٹ آف سرٹن تھنگس. یہ مٹیریل دنیا ٹھیک ہے، بری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری عیاشی کے لیے بنائی تھی. اور اگر ہمیں پسند آ گئی تو ٹھیک ہے، پھر اس دنیا کو فلی انجوائے کریں، اس کا مت سوچیں نا. پھر وہ بہت لوگ مشکل، نہیں سوچ رہے نا اس کا. ہاں تو وہ بہت مشکل ہے. اس لیکن کو میں تو یہ ہم اس کے لیے اگر میں اور آپ جنتی ہوتے، چلیں آپ کو خواہش ہے ابھی بھی، اگر میں اور یہ لوگ جو سن رہے ہیں جنتی ہوتے تو ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہوتے جس دور میں جنت لینا آسان تھا. تو ہم جان کے ادھر آئے ہیں ہم آئے تاکہ ایسے پیریڈ میں کل تھے. کو ہم اللہ کو کہہ سکیں کہ یہ مجبوری اس وجہ سے میں شاید نہیں کر سکی. نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوتے ہیں تو ہم مجبور. دیکھیں ہم نے ابھی ڈسکس کیا، وہاں پہ اللہ ہم تعالیٰ سب تو یہ چیزیں قرآن میں فرماتے ہیں نا، میرے پاس آ کے بھی بہانے کریں گے. نہیں وہ یہ ہے کہ وہ برزخ کی سٹیج ہے کہ جب یہ مرتے ہیں نا تو میں یہ میرے پاس آ کے کہتے ہیں یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے، اب ہمیں سمجھ آ گئی. وہ برزخ کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پھر برزخ کی ایک دیوار تعینات کر دیتا ہوں جس سے وہ ادھر نہیں آ سکتے. وہ برزخ کی سٹیج ہے، وہ حشر کی سٹیج نہیں ہے. حشر میں سب کچھ عیاں ہوگا، سب کا برین 100% یوزیج پہ ہوگا، ساری میموری آ چکی ہوگی، یہاں کی بھی وہاں مطلب کی جو بھی. دور فتن میں لوگ آئے ہیں، جنہوں نے چوز کیا دور فتن میں آنا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ سب جہنمی ہیں؟ میں نہیں یہ کہہ رہا، میں کہوں گا تو لوگ مجھے گالی دیں گے. ڈیفینیشن آف جنتی کہہ رہی ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے. تو دور فتن میں تو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، وہ دور فتن کو ختم کرنے آئیں گے نا، ختم کرنے آئیں گے. ہاں وہ لوگ ہیں جو جنتی وہ ہیں. جنتی ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے. آقا علیہ السلام کے دور کے بعد یہ چھلانگ مارے نا، اگر آپ اتنا بڑی لیپ لیں 1500 سال کی، یہ 1500 سال کے بعد دوبارہ سے جنتی میدان میں اور اترے اگر گا. ہم بھی خواہش رکھیں کہ ہمارا بھی حشر ان کے ساتھ ہو، تو اللہ کرے پھر کل آ جائے مہدی. اب سنیں، اب مہدی علیہ السلام کے آنے کے اور بعد اگر وہ نہیں آئے میری زندگی میں، لیکن میری تو خواہش، میں اور آپ گئے کہاں؟ لیکن میری خواہش تھی. خواہش کو چھوڑے نا، خواہش نہیں، عمل پہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، خواہش پہ نہیں دیتا. اب دیکھیں، مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے پوری دنیا پہ. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سے ہم لوگ اسی اوقات میں آ جائیں گے جس میں ابھی ہیں، اور اتنے برے ہو جائیں گے کہ ایک بھی نام لیوا نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث میں کہ میں حفاظ کے دلوں میں سے قرآن اٹھا لوں گا، پھر یہ سب کچھ ہوگا. پھر جب ایک بھی نام لیوا نہیں رہے گا تب قیامت آئے گی. تو یہ دوسرا ٹریش پیریڈ بھی ہے. دیکھیں نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ ایک ٹریش پیریڈ آیا، سفینے میں جو لوگ تھے صرف وہ ٹھیک تھے، باقی سب ٹریش باہر رہ گیا. ہوا نا یہ؟ جی ہم یا تو تسلیم کریں قرآن کو یا نہ تسلیم کریں. قرآن ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے سفینے میں جو لوگ تھے صرف وہ حق پہ تھے. وہ حق پہ تھے. اب اس کے بعد آقا علیہ السلام کا دور آیا، جو آقا علیہ السلام کے سفینے میں تھے وہ حق پہ تھے، یعنی ان کی سنت سیرت طریقت پہ تھے، وہی سفینہ ہے. ٹھیک ہے، اب جب آقا علیہ السلام کا دور چلا گیا، ہم اس سفینے سے نکل چکے، ہم اس طوفان میں. اب مہدی علیہ السلام اپنا سفینہ بنائیں گے، اس میں حق پہ ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام جب چلے جائیں گے، پھر سفینے سے باہر طوفان کے لوگ رہ جائیں. یہ ایک سائیکل ہے. پتہ نہیں، میں جب اس سائیکل کو برا کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہے، جب نوح علیہ السلام کے ٹائم کے لوگوں کو برا کہتے ہیں تو یہ مل کے کہتے ہیں. لیکن دیکھیں سورہ واقعہ میں بھی تو ہے کہ اینڈ میں تھوڑے لوگ ہوں گے. جی تھوڑے ہی لوگ ہوں گے نا، تو ہو سکتا ہے ہم ان تھوڑے لوگوں میں ہوں، وہ اینڈ ہے، اینڈ یا درمیان میں. خیر ہے، کوئی بات نہیں. ہم نے دنیا انجوائے کی ہے، ہم نے ایک ایک مومنٹ انجوائے کیا نہیں، دنیا ہم کا. نے اس طرح دنیا انجوائے کی جس طرح حکمران کر رہے ہیں، یا تو پھر صحیح طرح انجوائے بھی تو کرتے جہنم میں نا. بھی تو وہ درجات ہے نا. ہمیں ذرا نا وہ میٹھی والی آگ لگے گی، ہماری ہڈیوں تک مطلب نہیں سم ٹائم ہمیں صرف جہاں تک دیکھیں، ہماری ران روسٹ ہو جائے گی، ہم وہی کھا رہے ہوں گے. میں سم ٹائم لوگوں کو دیکھتی ہوں جو بالکل غریب ہیں، کوڑے میں سے کھا رہے ہیں، کچھ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں بھی ان کی بری زندگی گزر رہی ہے، اور آخرت میں بھی پتہ نہیں دیکھیں نا کتنی خاص روحیں تھیں، جنت میں جائیں گے یا یہ کتنی جہنم. خاص روحیں تھیں جو دنیا میں بھی کچھ لذت نہیں لے کے گئے، وہاں پہ بھی نہیں لیں گے، پھر بھی کہتے ہیں خیر لے لیتے. ایسے ایسے محبتی روحیں اوپر پائی جاتی ہیں. یہ ہے محبت کے درجے. اور کچھ فرعون جیسے ہیں، حامان جیسے ہیں، ابھی یہ نیتن یاہو جیسے ہیں کہ دنیا کو کنٹرول بھی میں نے کر ایک رہے شعر ہیں. لکھا تھا کہ ایک سلام تھا حسین علیہ السلام کی شان میں، اس کے 2 شعر ہیں کہ
حد بساط فرط عقیدت حسین ہے. عقیدت کی پوری اس بساط کی حد حسین علیہ السلام ہے. حد بساط فرط عقیدت حسین ہے. پاس قرار و قول نبوت حسین ہے. کتنا عجیب بخت ہے بخت یزید بھی، جو اوپر سے لے کے آیا ہے وہ. کتنا عجیب بخت ہے بخت یزید بھی، مسند بڑی غریب ہے قیمت حسین ہے. یہ جب ہم چوز کر رہے ہیں، ہماری روحیں جب چوز کر رہی نا، ہم نے کیا کیا بننا ہے، کیا کیا بخت ہمارے سامنے، اور ہم نے دیکھیں کیا، میں نے ذریعہ ہاشمی جیسا آدمی پک کر لیا. میں کوئی تابی بن جاتا، تبا تابی ابھی بن تو جاتا. واقعی میں کوئی افسوس ہی ہو تابی رہا ہے کہ ہم مطلب ہم نے کیا چوز کیا، نہیں. اور ہم کوئی مطلب تبھی تو یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا لا الہ الا انت سبحانک یہ تو انی جب سے کنت من exactly الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. یہ تو جب سے مجھے پتہ چلی ہے، یہ تو میں بہت زیادہ ہی پڑھتی ہوں کہ اللہ میں نے ظلم کر لیا. اب آپ یہ کون سا ظلم ہے؟ چینج یہ وہ کر نہیں دیں. ہے. نو 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 نو، یہ وہ ہے انہو کانوا ظلوما جہولا. وہی نا. تو اب مجھے وہاں چینج کر دیں ذرا. ہاں کر سکتے ہیں آپ. کر سکتے ہیں نا، اقبال نے کہا ہے اللہ نا کہ تعالیٰ ہر تو کر تقدیر سے سکتے ہیں. پہلے. اب وہ دوسری تقدیر کا انتظار کرے نا. یعنی وہ جب پھر شہادت لیں تو آپ کو دوسری تقدیر کیا ہو جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے شہید کو مردہ مت بولو، وہ زندہ ہیں. کہاں زندہ ہیں؟ کسی اور زون میں زندہ ہیں. آپ نے اور میں نے بس اللہ شہادت تعالیٰ دعا کریں نا. ہم میں بھی تو سب کو شہادت کا انتظار کر رہا شہادت ہوں. کی جی جی موت دے. شاید بس شہادت کی لیکن موت دے اللہ تعالیٰ، بس شہادت. جی لیکن دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں شہادت کی. اگر ہمیں شہادت مل گئی تو دیر از اے چانس دیٹ وی ول گیٹ انشاءاللہ کامیاب. another realm somewhere. But if we don't, then at least we admit. ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کا حاصل کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم غلط ہیں، اور ایک موقع اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، وہ ہمیں ملے گا. اگر ہم نے وہ موقع لے لیا، شہادت مل گئی، تو یہ سارا انڈو کرنے کے لیے ہمیں ایک ریلم اور ایجاد تحفے میں دے دیا مل جائے جائے گا. گا. ہم اس میں بھی ایسا ہی کریں. کیا پتہ یہ ہمارا دوسرا ہو، تیسرا ہو، پہلا، ہمیں نہیں پتہ. یہ ویسے پتہ چل بھی نہیں سکتا کیا ہے؟ چل سکتا ہے یہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے. یہ لمبا ٹاپک کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے ہمارا کون سا ٹائم ہے. کسی اور دن ڈسکس کریں گے چلیں اللہ کرے کہ آپ کسی اور دن ہمیں انشاءاللہ. قریبی کسی دن میں مل جائیں. انشاءاللہ جلدی. نہیں میں بس بیچ میں کافی بیمار تھا، اب الحمدللہ بہتر ہوں، تو ہم صحیح. فریکوینٹلی ملیں گے انشاءاللہ. تو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے سر سے یہ سمجھا کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور کیا ہم پرپز آف لائف لے کر آئے ہیں. ہم نے خود کیا کچھ چنا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کو چینج کرا سکتے ہیں. دیکھیں ایک ٹیک اوے، چینج کرانا نہیں. آپ چینج جب بولتے ہیں تو لوگوں کو مسکنسیپشن جاتا ہے کہ جیسے ابھی بھی وہ چینج کر سکتے ہیں. ایک مووی ہے جس کے اندر ہم نے ایک رول پلے کیا ہے. صحیح. اب رول تو پلے کر لیا، لیکن زندگی کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے. دا لائف اینڈ ڈیتھ فیکٹر آف اٹ. ہم ہی نے ڈیسائیڈ کیا ہم کب آئیں گے، ہم ہی نے ڈیسائیڈ کیا ہم کب جائیں گے. اچھا. موت بھی ہم نے خود ڈیزائن کی ہے اپنی. شہادت بھی ہم خود وہیں پہ ڈیزائن کرتے ہیں، یہاں نہیں. اور اگر وہاں پہ نہیں کی ہوئی تو یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سنیں، نہیں، مطلب اگر وہاں پہ نہیں کی ہوئی تو ابھی دعا سے ہو جائے گی. دیکھیں میرا باپ شہید نہیں ہوا نا، میرا باپ شہید. شہید نہیں ہوا نا. مجھے نہیں پتا آپ کے والد صاحب کا یا ان کے والد صاحب نہیں ہوئے نا شہید. اس کا مطلب انہوں نے نہیں ڈیزائن کی تھی، شہادت نہیں ڈیزائن کی تھی. ٹھیک ہے، جو مرتے جائیں گے وہ بتاتے جائیں گے انہوں نے شہادت ڈیزائن کی تھی کہ نہیں. جو زندہ ہے وہ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈیتھ ابھی آنی ہے. اب ٹیک اوے کیا ہے لوگوں کے لیے کہ ہم نے ایک اسکرپٹ یہ دیکھ لیا، اور کوئی اس سے ڈرے مت. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اوپر جاتے ہیں، آپ سمجھے گا اس بات کو، ہماری روح اس بدن سے ڈیٹیچ ہو جاتی ہے. ہمارے سوتے ہی سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انسان سو جاتا ہے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں. تب بھی ہمیں ویژنز آنا شروع ہو جاتے ہیں الٹے سیدھے خواب کی صورت میں، جو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کیا ہے. کیونکہ روح واپس آتی ہے تو وہ اپنے کو ایک انٹلیکٹ اور لے کے آتی ہے. اچھا، اب جیسے ہم ایگزٹ ہوتے ہیں اور دنیا میں لیٹ سے جو بھی ہم نے برے انسان تھے ہم، کیونکہ ہم ایسے پیریڈ میں پیدا ہوئے ہیں جو لیٹ سے ایڈمٹ اٹ. جسٹ آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے لوگ بے شک مجھے برا بھلا کامنٹس میں کہتے رہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ لیٹس اسیوم کہ ہم نے ایک اسکرپٹ
اللہ تعالیٰ کی اس پوری ہر چیز کی برائی اچھائی سیاہ سفید سب پاسبلٹیز کی تکمیل کو مکمل ان کا کلیم مکمل کرنے کے لیے کہ سب کچھ جو ہو سکتا ہے ہو کے رہے گا، اس کلیم کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں رب کے شایان نہیں ہم نے کرنی ہیں تو اس میں نیگیٹو رول بھی پلے ہونے ہیں. ابلیس کا بھی رول پلے ہوا ہے تو اور فرعون کا بھی پلے ہوا ہے، نمرود کا بھی ہوا ہے، شداد کا بھی ہوا ہے، یزید کا بھی، سب کچھ ہوئے ہیں. اب یہ سارے رول پلے ہوئے تو روحیں جب واپس آئی ہیں تو روحیں یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو میں کتنا مشکل رول پلے کر کے آئی ہوں. اب وہ ایٹرنیٹی تک جلتا رہے گا جس کا جسد میں لے کے نیچے اتری تھی. یہ روح کہہ رہی ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی. اب تو ان روحوں کے پاس کیا ہے کہ ان روحوں نے کسی اور ریلم میں دوبارہ سے کوئی نیگیٹو رول پلے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ ان کی چوائس ہے. یہ سمجھ نہیں آپ نے میری بات. ہو سکتا ہے جس نے اس ریلم میں یہ ریڈ پلے کیا ہے اس نے اپنے ریڈیمپشن کے لیے کسی اور ریلم کے اندر کوئی جنا پلے کر رہا ہو. اس چیز کو سمجھیں. جب عبداللہ بن عباس نے کہا نا کہ ساتوں پہ آقا علیہ السلام موجود ہے، ساتھ یعنی رحمت للعالمین کا مطلب کتنا ایکسپینڈ ہو جاتا ہے کہ اس عالم میں بھی وہ رحمت ہے جس عالم کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ عالم ارواح ہو، چاہے وہ عالم برزخ ہو، چاہے وہ عالم اسباب ہو، چاہے وہ کوئی اور ریلم ہو. اب جب آقا علیہ السلام اگر کہیں اور بھی موجود ہیں تو ظاہر رحمت کہیں اور بھی موجود ہے، تو اس رحمت کے بینیفیشریز بھی موجود ہیں جو ان کی امت ہے. ہو سکتا ہے کہ ذریعہ ہاشمی یہاں پہ ایک ذریعہ ہاشمی بن کے غلط رستے پہ چلتا ہوا ایک عام سا بہت ہی مٹیریل سا آدمی بن کے جہنم میں چلا گیا، لیکن اس نے جاتے ہوئے ڈیتھ لے لی سپیریئر. یہ سمجھے گا، یہ سب کو موقع ملتا ہے. اس نے سپیریئر ڈیتھ لے لی تو اس کی روح نے کیا کیا ہوا تھا کہ اینڈ اس نے ٹوسٹ ان دا ٹیل ڈال دیا تھا. مووی ہے نا، ہم مووی کی انالوجی لے رہے ہیں تو مووی ہے اگر تو ٹوسٹ ان دا ٹیل یہ ڈالا تھا کہ وہ شہید ہوا تھا. جیسے وہ شہید ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو نے کیونکہ یہ اچھا کام کر لیا ہے، تیرے سارے برائی جو وہ تو دوزخ دیکھے گا ہی دیکھے گا جو دیکھ رہا ہو، لیکن تیری شہادت کی وجہ سے تجھے میں کیا دوں گا، انٹری انٹو انادر ریلم آن اے پازیٹیو نوٹ. مے بی میں کوئی صحابی بن کے، تابی بن کے، تبا تابی بن کے آ جاؤں کسی بھی نبی کا، یا کوئی جنا، میں چلیں بہت عام آدمی، میں جنا بن کے آ جاؤں کسی اور ریلم کا، نیلسن منڈیلا بن کے آ جاؤں، کوئی اچھا آدمی جس کا یہاں پہ امپیکٹ اچھا رہ گیا ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کی وجہ سے اس کو کچھ اجر دے دے. یہ ایک خوبصورت کمپلیشن کا پروسیس ہے. اس میں اپنے آپ اپنی سگنیفیکنس کو پہچانیں کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں. میں آج ذریعہ ہاشمی کو آپ کائنات سے نکال دیں، کائنات نامکمل ہو جائے گی، اتنے سگنیفیکنٹ ہیں ہم. کیونکہ ذریعہ ہاشمی نے اپنے جرنی میں جو دیکھا ہے وہ اس نے وہاں پہ تکمیل میں یہ سیکشن اس نے لیا ہوا ہے. وہ نہ لیتا تو تکمیل پوری نہیں تھی. اس لیے ایوری پرسن از سگنیفیکنٹ، بٹ the death will define how significant that person was, not the life. The life could be ordinary. The death has to be extraordinary. اچھا یہ بھی تو ابھی ہو سکتا ہے نا کہ جیسے اگر ہم کہیں گے ہمارے پیرنٹس یا ان کے پیرنٹس اسی طرح سے دنیا میں آئے اور دنیا کے کام کر کے دنیا سے چلے گئے، تو اگر ہمیں ابھی تھوڑی بہت یہی کم سے کم سمجھ آ گئی ہے کہ ہم غلط راستے پہ ہیں یا ہم لوزر ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی علامت نہیں ہے. اس کا آفٹر میتھ بتائے گی نا کہ یہ شعور مطلب آنے جب کے اپنے بعد آپ کو کیا لوزر چینج ہوا، سمجھ رہے ہیں، چینج ہوئے کہ نہیں ہوئے، سمجھنے سے نہیں کچھ ہوتا، عمل پہ نہیں ہے. پھر جب لوزر سمجھتے ہیں تو پھر ہم اس کو چینج کرنے کی بھی تو کوشش کرتے ہیں نا. کوشش نہیں نا، دیکھیں جی یس ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، جس کی اس نے کوشش کی اس کو وہی ملا. رائٹ، آئی ایگری وتھ یو، بٹ کوشش عمل میں، ہم عمل میں. سمجھیں گے نہیں کہ ہم غلط ہیں تو پھر True. وہ تو اور ہی بات ہے نا. یہ بات ہے آپ کی کہ اگر آپ ریئلائز کر لیں مطلب اگر اور پھر چینج کر لیں ہمیں ریئلائز ہو گیا، آپ کو ہو گیا، بہتر لوگوں میں مجھے ہو گیا، تو ہم انشاءاللہ امید بھی کریں گے کہ ہمیں بالکل صحیح راستے پہ جائیں اور صحیح ڈیتھ لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. Death is what you should be craving for, the superior death, not life. Life does not matter. کئی لوگ آئے اور جو چلے گئے پتہ بھی نہیں چلا. ان کی نہ لائف میٹر کرتی نہ ڈیتھ میٹر کرتی. کئی لوگ نو مولودگی میں مر گئے، ان کی کیا جنت ہے کیا جہنم ہے. وہ کہیں گے یہ کیا کیا ہوا ہے، وہ چوز کیا انہوں نے کہ یہ بھی ہونا تھا، تکمیل میں یہ بھی پاسبل تھا. ہر پاسبلٹی کو کلیم کرنے کے لیے روح اتری ہے کہ کوئی 1 سال کا بھی مر سکتا ہے، کوئی 6 مہینے کا مر سکتا ہے، کوئی 10 سال کا مر سکتا ہے، کوئی کھانسی سے مر سکتا ہے، کوئی نزلے سے مر سکتا ہے، کوئی قتل سے مر سکتا ہے. یہ سارا کچھ ہونے کے لیے روحوں نے ایک ایک کمپلیشن کا ایک ایک بلاک پورا کرنے کے لیے پک کیا. میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا. ساری روحوں نے جب یہ سارا کچھ پک کیا تو تصویر مکمل ہو گئی. اب ذریعہ ہاشمی کی زندگی سے ایک سیریل مکمل ہوا یا ایک ڈرامہ ہے، اب اس میں سے ایک کردار بھی نکلتا ہے تو وہ ڈرامہ نہیں بن سکتا. نہیں وہ ہاں جی اب آپ سمجھ گئیں بالکل. ہر چیز
ہر چیز بالکل ایوری فریم آف دا پکچر. ایک فریم جب یہ ہم لوگ ماشاء اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو پروڈکشن کو جانتے ہیں, جو ڈی او پی ہوتا ہے نا, جو ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی ہوتا ہے, وہ ایک ایک فریم کا نا ایک ایک ایلیمنٹ دیکھتا ہے. اچھا باہر کا سین ہے تو روشنی کتنی ہو, وہ پتے کتنے چمک رہے ہیں, اس پہ کتنا ڈے لائٹ کا کتنا ہو, ایک پتا یہ پتا فالتو ہو گیا اس کو ادھر کر دو, یہ پھول اس کو, وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر اس نے ایک ایک فریم پر سیکنڈ کے حساب سے اس کو پلے کرنا ہوتا ہے اپنے دماغ میں یا اسٹوری بورڈ کے اوپر اس نے بنانا ہوتا ہے. کرتے 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 کتنے ایڈٹس کر کے وہ خوش نہیں ہو رہا ہوتا. پھر اینڈ میں کہتا ہے اچھا اب یہ کوئی مجھے لگتا ہے کوئی پیس ٹھیک بنا. اب وہ جتنے پیس اس نے ٹریش کیے ہیں وہ ریکارڈ کر کے ٹریش کیے ہیں. اب وہ جہنم میں گئے, سمجھیے گا, وہ جہنمی ہیں وہ ٹریش ایڈیٹڈ کانٹینٹ, اور جنتی ہے وہ جس کے اوپر اس کو آسکر مل گیا. اب آج آپ کسی پروڈیوسر سے پوچھے نا جس کو آسکر ملا ہے کسی بھی مووی میں, تو اس کے ڈائریکٹر کو کہیں کتنا کوئی کانٹینٹ ہے تمہارا, کتنے آورس کا جو تم نے دنیا کو دکھائے, جتنے کی فلم ہے اس سے 3 ٹائم زیادہ میرا کانٹینٹ ہے جو ٹریش ہوا. کثیرن جن من الجن نے کیا جن والانس کہاں جائیں گے, ٹریش میں, کیونکہ وہ ایڈٹ کے بعد پتا چلا کہ وہ آسکر کے ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے, اس لیے میں نے اس کو, حالانکہ اتنے ہی دل سے بنائی تھی وہ چیز, اتنے ہی ریسورسز لگے ہیں, اس سے زیادہ ریسورسز لگے ہیں وہ سین ریکارڈ کرنے میں, لیکن وہ سین ایڈٹ کی نظر ہو گئے. بس اللہ تعالیٰ ہم نے ان میں سے نہیں ہونا. نو آپ سمجھیں, پھر آپ نے وہ کر کے نا لوگوں کے دلوں میں وہ بات ڈال دینی. سنیں, میرے والد صاحب کا شعر ہے, اچھا برا تو سب ہے توازن کے واسطے, کردار سب ہیں ایک لکھاری کی آنکھ میں. جتنا نیگیٹو کریکٹر کے اوپر آتھر یا رائٹر محنت کرتا ہے اتنا پازیٹیو پہ نہیں کرتا, کیونکہ نیگیٹو کریکٹر کا ایک پرسونا جنریٹ کرنا ہوتا ہے, اس سے فیئر بھی جنریٹ کرنا ہوتا ہے, اس سے عبرت بھی جنریٹ کرنی ہوتی ہے, اس کی طاقت بھی کرنی ہوتی ہے. شریف آدمی تو آگے ایک تھپڑ مارنا ہوتا ہے, ہیرو بن جانا ہوتا ہے, اس کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوتا. اس لیے وہ روحیں بڑی ہی اسٹرینج روحیں ہیں جو میرے آپ جیسی ہیں, جنہوں نے یہ پیریڈ پک کیا کہ یار ہم برے ٹائم پہ آئیں گے. یعنی جیسے مووی میں بھی کوئی ولن کا اگر بنتا ہے کردار تو وہ بڑا کچھ اسے کرنا پڑتا ہے ولن کے لیے, اور بعد میں لوگوں کی بھی سامنے بدنامی ہوتی ہے, ساری عمر ولن ہی رہتا ہے بیچارہ, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ایکٹر تھا بیچارہ, نفرت کر رہے ہوتے اس سے. اور جو بچے نابالغ دنیا سے چلے جائیں وہ تو جنت میں ہی جائیں گے نا, وہ روحیں. دیکھیں جنت کا پروگیٹو صرف رب کے پاس ہے, کوئی نہیں بتا سکتا کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں سوائے رب کے, یا رب کے انبیاء علیہ السلام کے جن کو اللہ تعالیٰ نے میسج پہنچا دی. ہم نے خالی ڈیفینیشن پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جنتی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے, دوزخی کی یہ ہوتی ہے. اگر نابالغ بچہ بھی کوئی ایسی حرکتیں کر گیا ہے جو جنتی کی ڈیفینیشن کو ٹینٹ کر دیتی ہیں, خراب کر دیتی ہیں, تو پھر وہ شک میں آ جائے گا, چاہے وہ میرا بچہ ہو یا آپ کا بچہ ہو. اور اگر وہ بہت ہی اتنا کانسیپٹ غلط پھیلایا ہوا ہے, کیونکہ یہ والی آیات قرآن میں کبھی سمجھ ہی نہیں آتی تھیں, کیونکہ ہمیں کانسیپٹ صحیح نہیں پتا تھا. ابھی تک یہی کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ جو بھی کوئی گناہ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, اللہ ہی ہدایت دے دے گا تو یہ گناہ صحیح کر لے گا. یہ قتل بھی تو اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے, اس نے قاتل بنا ہے, تو وہ سارا الزام اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہی تو بات ہے. حالانکہ ایک ایک قتل ہونا تک میں نے لکھوایا ہوا ہے. اگر میں نے قتل, میں بھی بول رہا ہوں اللہ مجھے شہادت دے, تو قتل ہونے کی بات کر رہا ہوں نا, قتل ہونا بھی میں نے لکھوایا, تو اس بیچارے نے جس نے مجھے شہید کرنا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھ کے شہید کرے گا مجھے, موسٹ پرابلی مسلمان ہی مارے گا نا مجھے. میں تو اتنا ہوں نہیں کہ میں یہودیوں سے جا کے لڑوں یا کسی اور نان بلیور, مجھے مسلمان نہیں کہیں کہ میری کسی بات پہ قتل کر دینا. وہ کلمہ پڑھ کے قتل کرے گا مجھے, میں کلمہ پڑھ کے شہید ہوں گا, وہ بھی ٹھیک ہوگا, میں بھی ٹھیک ہوں گا. یہ تو رب بہتر جانے گا نا کہ کس کے کلمے کی جھلک اس کے عمل میں اس طرح سے تھی جیسے وہ چاہتے ہیں. تو اٹس ناٹ, دیز تھنگس ڈونٹ میٹر. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا کا کوئی معنی ہی نہیں ہے, سب کچھ وہاں پہ ہے. تو اس لیے اس تکلیف کو بھی انجوائے کریں, اس پین کو بھی انجوائے. یہ پین میں نے اور آپ نے خود اپنے اوپر لیا. We could have become someone better than this. Maybe we are better than جو ہم نے نہیں لیا. یہ بھی بہتر چوائس سی تھے, ہم اس سے بھی برے ہو سکتے تھے. ایگزیکٹلی. چلیں ابھی پھر ہمیں بس اب ہمیں اچھی موت کے لیے تیار رہنا پڑے گا. بڑی موت, بڑی موت, کامیابی والی موت, جس پہ ہم کہہ سکیں فزت جس برب پہ کعبہ. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے, عمل کرنا ہے. اور پتہ نہیں باقی کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. اللہ کرے تھوڑا ہی ہو, ہاں, اور ہمیں کیونکہ جتنا جئیں گے اتنا اللہ تعالیٰ فتنوں سے گے. بچائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
اور بارک اللہ فیک امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اپنے علم سے ہمیں اور فیضیاب انشاءاللہ کریں گے، میں اور آپ پلیز ہمیں اب ٹائم ضرور دے دیجیے گا. ہاں ضرور ابھی سب آڈینس کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں. سریاب صاحب ارادہ کر رہے ہیں. ارادہ بھی اور نہیں وعدہ بھی کریں. وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے، جو ملنے کے وعدے تھے وعدے رہے، بچھڑنے کا وعدہ وفا ہو گیا. تو وعدہ جو ہے وہ مشکل کام ہے، لیکن آئی ول انشاءاللہ آئی ول ٹرائی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب تم کل کا ارادہ کرو تو بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ملیں گے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیراً کثیرہ. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.